کتاب 21ویں صدی کا چنگیز خان، باب نمبر 8۔ ڈیوڈ بہادر، جوشیلا اور جذباتی نوجوان تھا۔ جسمانی اعتبار سے البتہ کسی قدر دبلا تھا، لڑکیاں اسے پسند کرتی تھیں، بلکہ ڈیوی کا جسم گٹھا ہوا پہلوان کی طرح تھا۔ اسے صرف اپنے بھائی لیوی سے محبت تھی اور سوتیلے بھائیوں سے نفرت تھی۔ جس وقت یہ دونوں بھائی طوفانیاں اور گوریاں الاؤ کے پاس پہنچے، لڑائی جاری تھی اور بوڑھے لوگ اور سپاہی قہقہے لگا رہے تھے اور شاباشی دے رہے تھے۔ پتہ چلا کہ ڈیوڈ ادھر کئی روز سے ڈیوی کو چھیڑ رہا تھا کہ قبیلے کی دوشیزائیں تو اسے پوچھتی بھی نہیں ہیں۔ آخر برداشت کرتے کرتے آج اس نے ڈیوی پر حملہ کر ہی دیا، جو وزن میں بھی کم تھا اور مہارت میں بھی۔ قبیلے میں یہ بات کبھی پسند نہیں کی جاتی کہ طاقتور کمزور کو جا دبوچے۔ چنانچہ شروع میں تو کچھ ناراضگی کا اظہار کیا گیا، لیکن ایک ہی لمحے بعد سب مزے لینے لگے۔ پہلا حملہ سہ لینے کے بعد ڈیوڈ نے ڈیوی کو جوابی گھونسا مار دیا تھا اور اب لومڑی کی طرح بھیڑیے کے سامنے پھرتی دکھا رہا تھا۔ ڈیوی پریشان تھا۔ آخر اس نے ایک زوردار گھونسا ڈیوی کے پیٹ میں مار دیا اور یہی دیکھ کر گوریاں نے بھائی سے کہا تھا کہ ڈیوی زیادتی کر رہا ہے، اور اب جب دونوں یہاں پہنچے تھے تو ڈیوی ڈیوڈ کی کمر کو جکڑے اسے پیچھے کی طرف موڑ رہا تھا۔ ریڑھ کی ہڈی کے مہرے کڑکڑانے لگے تھے، تکلیف سے چہرہ نیلا پڑ رہا تھا کہ بس اب موت واقع ہو جائے گی۔ اس نے دونوں انگوٹھے ڈیوی کے نتنوں میں ٹھونس رکھے تھے۔ خون کے قطرے ڈیوی کی تھوڑی اور ہونٹوں پر آ کر آگ کی روشنی میں دمک اٹھے۔ خان طوفانیہ نہایت پھرتی سے آواز لگاتا ہوا اپنے سوتیلے بھائی پر جھپٹ پڑا۔ اس نے ڈیوی کے بازوؤں پر وار کیا اور ڈیوڈ ڈھیر کی طرح اس کے قدموں میں لڑک گیا۔ ایک آدمی نے آ کر اسے آگ پر سے گھسیٹ لیا۔ خاموشی طاری ہو گئی۔ خان آسمانیہ نے اپنی نظریں دونوں بیٹوں پر گاڑ دیں اور ہونٹوں کو بھینچ لیا۔ ادھر ایک طرف مردوں کے پیچھے عورتیں اور بچے بھی آ گئے، منہ کھولے، آنکھیں پھاڑے، حیرت سے دیکھتے ہوئے۔ ان میں ارتھیا بھی تھی اور ساتھ ہی کھڑی ڈیوی کی ماں بھی۔ ان دونوں سوکنوں میں بڑی دشمنی تھی، اور جب انہوں نے اپنے اپنے بیٹے کو ایک دوسرے کے سامنے اس طرح غصے میں نتنے پھلائے، پنجے اٹھائے اور آگے کو جھکا دیکھا تو جیسے سانس رک گئی، اور ہر ایک نے اپنی اپنی روح سے اپنے اپنے بیٹے کی مدد کے لیے دعا مانگی۔ دانیال اور صوفیاں بھی آ گئے، لیکن انہیں کسی نے دیکھا نہیں۔ جسمانی طور پر دونوں کی برابر کی ٹکر تھی۔ طوفانیہ البتہ زیادہ پھرتیلا تھا، پھر یہ کہ دشمنی دونوں کے درمیان شدت کی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے ٹوٹ کر نفرت کرتے تھے۔ دونوں آمنے سامنے ہوئے اور دونوں آمنے سامنے والے کی پہلی چال کا انتظار کرنے لگے۔ کوئی نہ تو اپنی جگہ سے ہلا اور نہ کچھ بولا۔ ہر دیکھنے والے کی اور خاص کر سپاہیوں کی بھویں سکڑ گئیں کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ کہیں کوئی آواز نہیں تھی، سب دم سادے بیٹھے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ ڈیوی پہلا حملہ نہیں کرے گا۔ پھر اچانک نہایت پھرتی سے طوفانیہ نے اچھل کر ڈیوی کی کمر جکڑ لی، چاہتا تھا کہ اٹھا کر آگ میں پھینک دے۔ کالی آندھی کی طرح غصے سے خود سیاہ پڑنے لگا۔ ڈیوی کو تو لوگ بھول ہی گئے۔ طوفانیہ تو اب اپنے دشمن کو مار ڈالنے پر تلا ہوا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے بازوؤں میں جکڑ گئے، جسم کے سارے پٹھے اکھڑ گئے، پاؤں جیسے زمین نے پکڑ لیے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ اب دونوں ہی اپنے مقابل کو مار ڈالنے پر تل گئے تھے، لیکن دونوں برابر کے تھے، اس لیے پتھر کے مجسمے کی طرح بے حس و حرکت کھڑے رہے۔ کسی کا داؤ نہیں چل رہا تھا۔ آخر لوگوں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ دونوں کے سرخ چہرے نیلے پڑتے جا رہے ہیں، پیشانی اور گردن کی رگیں پھولنے لگی ہیں۔ یکایک سپاہیوں نے شور مچایا۔ طوفانیہ نے اپنی ٹانگ سے ڈیوی کی رانوں پر جھٹکے سے ضرب لگا دی تھی۔ پھر دونوں گتھم گتھا ہو گئے اور نہایت آہستہ آہستہ طوفانیہ نے ڈیوی کو پیچھے کی طرف موڑنا شروع کیا۔ ڈیوی کی ریڑھ کی ہڈی مڑنے لگی، موروں کے کڑکنے کی آواز آئی۔ طوفانیہ بھیڑیے کی طرح گرجا اور پھر ایک لمحے بعد ڈیوی ڈھیلا پڑ گیا۔ ہونٹوں سے جھاگ نکلنے لگا، آنکھیں اوپر کو چڑھ گئیں، پتھرا گئیں، مر گئیں۔ لیکن طوفانیہ اب بھی اسے موڑے ہی جا رہا تھا کہ اب ریڑھ کی ہڈی توڑ کے ہی دم لے گا۔ اتنے میں ڈیوی کی ماں چیختی چلاتی، لوگوں کو دھکے دیتی، راستہ بناتی دوڑتی ہوئی آئی اور طوفانیہ پر جھپٹ پڑی۔ اپنے دانت اس کی گردن میں گاڑ دیے اور اسے پکڑ کر لٹک گئی۔ اس نے دانت کو اور دبانا شروع کر دیا۔ طوفانیہ تو اس اچانک حملے سے ہکا بکا رہ گیا اور اب تو اسے حلق کے پاس سخت درد ہونے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ گردن سے خون نکل کر اس عورت کے منہ میں جا رہا ہے، لیکن عورت خونخوار چمگادڑ کی طرح اسے چھوڑے گی نہیں۔ وہ ڈولنے لگا، بازو کمزور پڑنے لگے اور بازوؤں کے ڈھیلے ہوتے ہی ڈیوی دھڑام سے اس کے پیروں پہ جا گرا۔ اب اس کی ساری کوشش تھی کہ وہ اس ڈائن عورت سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ اس پر خوف سے زیادہ دہشت طاری ہو گئی تھی۔ دل دھڑکنے کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ ایسا لگا کہ اب وہ الٹی کر لے گا۔ وہ سر کو ادھر ادھر جھٹکے دینے لگا، لیکن عورت ایسے ہی لٹکی رہی جیسے ساری طاقت اس کے دانتوں میں آ گئی ہو۔ طوفانیہ نے بڑی کوشش کی کہ جان چھڑا لے۔ اس نے مارا، جھٹکا، نوچا، لیکن وہ تو خونخوار درندے کی طرح اس کی گردن سے لٹکی رہی۔ پھر چیخ پکار کی آواز میں وہ ایک دم دھڑام سے نیچے گر گیا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ گردن پر جلن کے ساتھ درد بدستور تھا
وہ زمین پر پیٹھ کے بل پڑا رہا، سر تقریباً آگ کے پاس تھا، لیکن اب تو کوئی اور ہی تماشا ہونے لگا تھا۔ طوفانیہ کی ماں ارتھیا چیختی چلائی آ کر جھپٹ پڑی تھی اور لوگ اب قہقہے لگا رہے تھے۔ اس کی طرف تو کسی کا دھیان ہی نہیں تھا۔ دونوں عورتیں بپھری ہوئی شیرنی کی طرح ایک دوسرے کو نوچ رہی تھیں۔ دونوں کے پنجے ایک دوسرے کے بالوں میں گتھے ہوئے تھے، پھر کپڑے پھاڑنے شروع کر دیے۔ ناخنوں سے اور دانتوں سے نوچا، کاٹا اور زمین پر لوٹ پوٹ کر لاتم گھونسا ہونے لگا۔ لڑائی ہوتی رہی اور سب لوگ تماشا دیکھتے رہے۔ آخر جب طوفانیہ نے ماں کو اس حالت میں دیکھا تو شرم سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ خانہ آسمانیہ سے رہا نہ گیا، وہ اونٹوں کو مارنے والا چابک لے آیا اور پھر دونوں عورتوں پر برسانا شروع کر دیا۔ پیٹھ پر، کودھوں پر، ٹانگوں پر جو کوڑے پڑے اور جلد پھٹنے سے جگہ جگہ سے جو خون نکلنا شروع ہوا تو دونوں عورتوں نے ایک دوسرے کو چھوڑ دیا اور اب انہیں عورت ہونے کا احساس ہوا۔ شرم سے گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گئیں۔ طوفانیہ نے بھی روتے روتے آنکھیں بند کر لی۔ پھر اسے ایسا لگا کہ اسے اٹھا کر لے جایا جا رہا ہو، اور جب اس نے آنکھیں کھولی تو خود کو اپنے ماموں دانیال کے کمرے میں پایا۔ صوفیہ نہایت رنجیدہ تھا اور اپنے دوست کے چہرے پر پانی ڈال رہا تھا۔ پھر اس نے اس کی گردن کے زخم پر جمے ہوئے خون کو صاف کیا۔ بھیڑنی نے کاٹ کھایا، صوفیہ نے آہستہ سے کہا۔ طوفانیہ کراہتا رہا اور شرم سے پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا۔ باب نمبر 9۔ ڈیوی بھی اپنی ماں کی بھرے مجمع میں بے عزتی پر خوب رویا۔ میں تو اب منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، کسی کی نظر سے نظر بھی نہیں ملا سکتا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میری ماں نے مجھے موت کے منہ میں جانے سے بچا لیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اب وہ اپنی ماں سے بھی نہیں ملے گا جو خود زخموں سے چور چور ہے، مگر بیٹے کو دیکھنے کے لیے باہر کھڑی ہے۔ کمرے میں اس کے پاس اس کا بھائی لیوی ہے اور اس نے ماں کو اندر آنے سے منع کر دیا۔ ہاں، وہ رابی کو ضرور اندر آنے دے گا جو اس کا ہمدرد ہے۔ لیوی کے باپ خان آسمانیہ نے جب اندر آ کر اسے جھڑکی دی تو وہ منہ چھپا کر دوسری طرف ہو گیا۔ خان نے جب اس کے لات ماری تب بھی اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اسے احساس تھا کہ خان کی بھی توہین ہوئی ہے۔ خان دکھ تو سہ سکتا ہے لیکن بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا۔ خان چلایا، تم دونوں لڑتے لڑتے مر جاتے تو عزت کی موت ہوتی، لیکن اب تو تمہارے زندہ رہنے پر چرواہا بھی ہنسے گا، نیچ اور کمینہ بھی قہقہہ لگائے گا۔ لیوی نے خاموشی سے سب کچھ سنا اور قبول کیا کہ اس کا باپ درست کہہ رہا ہے، اور وہ اپنے باپ کے قدموں کو چومنے لگا۔ میں مر جاتا تو لوگ مجھے بھول جاتے، لیکن زندہ رہ کر تو واقعی تماشا بن گیا ہوں، لیوی نے کہا۔ وہ دن آنا چاہیے جب خون اور موت کے ذریعے فیصلہ ہوگا، اور ڈیوی تم اس دن کی تیاری کرو، باپ نے کہا۔ ادھر طوفانیہ کو بھی جا کر خان نے لات ماری اور یہی بات اسے بھی کہی۔ پھر تو یہ بات سارے قبیلے میں پھیل گئی کہ خان نے اپنے دونوں بیٹوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی عزت کی خاطر لڑ کر موت و حیات کا فیصلہ کر لیں اور پوری تیاری کے ساتھ لڑیں۔ رابی راہب نے اپنے طور پر ڈیوی کو تسلی دی۔ طوفانیہ تم سے 1 سال بڑا ہے، تمہارے پاس طاقت ہے تو اس کے پاس داؤ ہے، تو کیا وہ صرف داؤ سے لڑتا ہے؟ ڈیوی نے جھٹ سے کہا۔ جانتا ہوں کہ لڑائی ہر صورت جیتنی چاہیے، رابی راہب نے کہا۔ یاد ہے تم نے کہا تھا کہ ایسی جیت حقیقت میں جیت نہیں ہوتی جس میں دھوکہ اور فریب کے چھینٹے پڑے ہوں۔ میری نظر میں یہ ایک احمق کی سوچ ہو سکتی ہے۔ فاتح جس طرح بھی فتح حاصل کر لے، وقت کے ساتھ ساتھ سب اسے فاتح تسلیم کر لیتے ہیں، اور شکست کھائے ہوئے کو لوگ بددیانت اور مسخرہ کہنے لگتے ہیں۔ پھر تو میں ایسا بھی کر سکتا ہوں، ڈیوی نے کہا، کہ راہ چلتے جب اسے شک بھی نہ ہو پیچھے سے چھرا گھونپ کر اسے مار ڈالوں۔ درست، رابی راہب نے بھویں سکیڑتے ہوئے کسی قدر سوچ کر کہا۔ اس طرح تمہیں بہت کم عزت ملے گی۔ عیاری اس طرح ہنر مندی میں چھپی ہونی چاہیے کہ بہادری نظر آئے۔ تم مجھ سے مشورہ لیتے رہنا اور مجھ پر چھوڑ دینا۔ احمقوں کی غلطیوں کو کتنی ہی حقارت سے کیوں نہ دیکھا جائے، ان پر غور تو کرنا ہی چاہیے۔ ڈیوی نے حامی تو بھر دی لیکن بے آرام سا ہو گیا۔ جب رابی راہب ڈیوی کے زخموں پر اپنا جادوئی مرہم لگا کر چلا گیا تب لیوی کی رکی ہوئی ہنسی ایک دم سے باہر آ گئی۔ ڈیوی نے ایک لمحے کے لیے بھائی کو دیکھا، پھر کوشش کر کے اٹھ بیٹھا اور ایک تشتری اس کی طرف دے ماری جو اسے لگی نہیں، اور لیوی پھر ہنسنے لگا۔ تم کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہو گئے ہو، لیوی نے کہا۔ کشتی بڑی زوردار تھی، عورتیں آ گئیں، پھر بھی خوش قسمت ہوں کہ انہوں نے مداخلت کی، ورنہ میں تو اپنے بھائی سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ ڈیوی کو غصہ بھی آیا اور بھائی کی اپنائیت بھرے الفاظ سے متاثر بھی ہوا۔ نرم لہجے میں بولا، تم تو طوفانیہ سے زیادہ مجھے چاہتے ہو نا لیوی؟ لمحہ بھر کے بعد اس نوجوان نے جواب دیا، تم میرے بھائی ہو، ہمارے والد کے مرنے کے بعد تمہیں خان بننا چاہیے نہ کہ طوفانیہ کو۔ بس تم وہی کرو جو رابی بابا تم کو کرنے کے لیے کہے۔ تم رابی پر اعتماد کرتے ہو؟ لیوی نے آنکھیں پھیلا دی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اعتماد تو میں کسی پر نہیں کرتا، تم پر بھی نہیں۔ تم بڑے بھولے ہو جبکہ دوسرے بڑے چالاک ہیں۔ رابی راہب پر اس حد تک بھروسہ کرو جس حد تک اس کا فائدہ ہے، اس کے بعد کسی پر بھروسہ مت کرو، سمجھے؟ ڈیوی کے چہرے پر متفکرانہ اداسی چھا گئی۔ رابی راہب یہاں سے سیدھا طوفانیہ کے کمرے میں گیا۔ دانیال جو اپنے بھانجے کی آہوزاری اور صوفیہ کی کوف سے بور ہو رہا تھا، رابی کو دیکھ کر خوش ہوا۔
اگرچہ جانتا تھا کہ رابی ڈیوڈ کے طرفدار ہے۔ اور رابی، تم ان نوجوانوں کی ہمت نہیں بڑھا سکتے، یہ تو لڑکیوں کی طرح درد کے مارے کرا رہے ہیں۔ رابی نے ہونٹوں کو دبا کر کچھ کہے بغیر طوفانیہ کے زخموں کا معائنہ کیا۔ عورت کا کانٹا بھی کتے کی طرح ہوتا ہے، اس کے لعاب میں بھی ویسے ہی زہر ہوتا ہے۔ دانیال نے منہ بنایا اور آنکھیں سکیڑی۔ وہ اپنے اس پرانے دشمن کے چہرے پر سنجیدگی دیکھنا نہیں چاہتا تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ سب منافقت ہے۔ رابی نے اپنا لمبا ہاتھ طوفانیہ کی گردن پہ پھیرا اور منتر پڑھنے لگا۔ دانیال مسکرایا۔ صوفیہ مٹھی میں خون آلود کپڑا لیے خاموش رہا۔ منتر پڑھنے کے بعد رابی نے طوفانیہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا، بھائی ہو کر آپس میں لڑتے ہو؟ میں ابھی ڈیوی کے پاس سے آ رہا ہوں، وہ بے حد شرمندہ ہے۔ میں نے اس سے کہا ہے کہ جانتے ہو، ہر انسان کو دوست کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر بھائی کو اپنے بھائی کی، کیونکہ یہ دنیا بڑی ظالم ہے اور شکست خوردہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ طوفانیہ، جھگڑا ختم کرو، وہ بڑا منحوس دن ہوگا جب بھائی کا خون بھائی کے ہاتھوں بہے گا۔ دانیال نے ایسی اخلاقی باتیں سن کر بھویں اوپر کی، لیکن رابی اس کی طرف دیکھے بغیر نہ پہ تلے قدم اٹھاتا ہوا باہر چلا گیا۔ جب سانپ برادرانہ محبت کی بات کرے تو ایسے وقت میں سچے اور دیانتدار آدمی کو وہاں سے بھاگ جانا چاہیے، دانیال نے کہا۔ صوفیہ کچھ نہ بولا، لیکن طوفانیہ نے جوشیلے انداز میں کہا، انکل، اگر ڈیوی مجھے مار ڈالتا تب یہ رابی برادرانہ محبت جیسی خوبصورت باتیں نہیں کرتا، اس کے بڑے عزائم ہیں۔ دانیال نے حامی بھرتے ہوئے کہا، انسان کو بے شک اس وقت ہوشیار ہو جانا چاہیے جب ان کے درمیان نفسیاتی خواہشات سرایت کرنے لگے، لیکن جب کوئی پروہت اور پیشوا اقتدار کے لیے بے چین نظر آنے لگے تب لوگوں کو چاہیے کہ خود کو مسلح کر لیں۔ باب نمبر 10۔ خان آسمانیہ نے ایک روز اپنے بیٹے طوفانیہ کو طلب کیا۔ اس کے ساتھ ایک طرف رابی راہب اور دوسری طرف دو بوڑھے آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ طوفانیہ باپ کے سامنے کچھ بے چین سے کھڑا تھا۔ خان نے بیٹے کو اوپر سے نیچے تک اچھی طرح دیکھا اور کہا، تم اب جوان ہو گئے ہو، لہٰذا اب تمہاری شادی کر دی جائے گی۔ میں نے سوچا ہے کہ تمہیں یہاں سے 10 میل دور بستی الہیہ لے جاؤں، جہاں خوبصورت دوشیزائیں بھی ہیں اور جہیز بھی اچھا دیتے ہیں۔ تم بس اب تیار ہو جاؤ، اور جیسا کہ رواج ہے تمہیں وہیں ساس سسر کے پاس رہنا پڑے گا۔ تم اپنے ساتھ 2 دوست لے جا سکتے ہو جو تمہارے ساتھ کچھ عرصہ رہ کر تمہاری گھر سے جدائی کا غم دور کر سکیں گے۔ خان آسمانیہ نے ایک مرتبہ پھر اپنے بیٹے کو دیکھا۔ واقعی اس جیسا خوبصورت جوان اور کون ہے؟ لیکن طوفانیہ اس طرح اچانک خبر سے پریشان ہو گیا۔ تو میں جاؤں ابا جی؟ اسی وقت، اور جلدی کرو، جیپ تیار ہے۔ طوفانیہ ماں کے پاس گیا جو حقیقت پسند عورت تھی اور کچھ سننے کو تیار نہیں تھی۔ تم شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہو، لیکن شادی کے بعد تمہیں واپس یہاں آنا ہوگا، باپ کے پاس، اور باپ کی وفات کے بعد تمہیں یہاں کا خان بننا ہوگا۔ اس نے پرفیوم کا ایک چاندی کا ڈبہ دلہن کے لیے دیا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں ممتا کی چمک آ گئی اور مسکراتی ہوئی بولی، مجھے ڈھیر سارے پوتے دینا میرے بیٹے۔ پھر اس نے دونوں ہتھیلیاں پیار سے بیٹے کے گالوں پر رکھ کر گلے سے لگا لیا۔ بڑی خوشی ہوئی کہ اس کا بیٹا اتنا لمبا اور خوبصورت ہو گیا، اتنا لمبا اور خوبصورت ہو گیا۔ کوئی اکیلا نہیں رہ سکتا، وقت آنے پر اسے فرائض کی تلوار اٹھانی ہی پڑتی ہے، اور جو کتراتا ہے مارا جاتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ دانیال نے بھانجے کا رویہ دیکھا تو قریب آ کر اس کی چھاتی میں انگلی چبھوتے ہوئے ناشائستہ انداز میں بولا، تو کیا تم مرد نہیں ہو؟ تو جاؤ باپ کے پاس اور کہو کہ ابھی اور وقت چاہیے۔ طوفانیہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے گھور کر دانیال کو دیکھا اور پہلی بار ایسا لگا کہ ماموں کو پکڑ کر گھونسا مار دے۔ وہ تو اندرونی ہلچل سے لڑتا رہا، جبکہ دانیال تھا کہ ہنسے جا رہا تھا۔ اس نے اپنی صندوقچی کھولی اور اندر سے چاندی کے 2 کنگن نکالے جنہیں بڑی خوبصورتی سے بنایا گیا تھا۔ چاندی کے تار مکڑی کے جالے کی طرح نہایت نفاست سے بنائے گئے تھے۔ انگور کی بیل کا تصور دیا گیا تھا جس میں سبز اور نیلے قیمتی پتھروں کی ننھی ننھی پتیاں بنائی گئی تھیں۔ دانیال نے دونوں کنگن اپنی کلائیوں میں پہنا کر دکھایا تو طوفانیہ کا سارا غصہ کافور ہو گیا۔ لو، دانیال نے پھینک کر طوفانیہ کے ہاتھوں میں دے دیا۔ اس کے بعد اس نے پھر صندوقچے میں ہاتھ ڈالا اور اس مرتبہ ایک قیمتی ہار نکال کر دیا جو کنگن سے بالکل میچ کر رہا تھا۔ خدا کرے وہ بہت خوبصورت ہو اور سیرت کی بھی اعلیٰ ہو، دانیال نے کہا۔ کہتے ہیں کہ جو کوئی ان گہنوں کو پہنے گا اس کے ہاں بیٹوں کی کمی نہیں ہوگی۔ طوفانیہ کنگن اپنی کلائیوں پر چڑھا کر ان کی خوبصورتی کی داد دینے لگا۔ دانیال نے پھر کہا، خدا کرے تمہاری بیوی تمہیں ہر چیز سے زیادہ چاہے۔ یہاں تو لوگ بیوی کی محبت کو فضول سمجھ کر اس کا مذاق اڑاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ بس بستر گرم کرنے اور بچے پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ یہ سب وحشی ہیں، جنگلی ہیں، اس لیے ایسا سمجھتے ہیں۔ جبکہ سچی بات تو یہ ہے طوفانیہ کہ عورت کی محبت سے زیادہ کوئی چیز قیمتی نہیں۔ یہ محبت جیسے صحرا میں پانی کا چشمہ ہو، دشمنوں کے درمیان شہسوار کا گھوڑا ہو اور میدان جنگ میں سپاہی کی تلوار ہو، سردیوں میں گرم انگیٹھی ہو، قلعہ ہو، پناہ گاہ ہو، ایسی عورت کسی کی بیوی ہو تو سمجھو اسے قیمتی ہیرا مل گیا، جنت مل گئی۔
طوفانیہ عورت کے بارے میں ایسی باتیں سن کر حیرت زدہ ہو گیا۔ اس نے سر اوپر کر کے ماموں کو غور سے دیکھا کہ شاید وہ حسب دستور مسکرا تو نہیں رہے ہیں، لیکن وہاں تو چہرہ سنجیدہ تھا۔ کبھی آپ نے محبت کی ہے انکل؟ طوفانیہ نے پوچھا۔ لارا نے جو قریب بیٹھی تھی طوفانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ ہاں، دانیال نے جواب دیا، لیکن تم اب جاؤ، تمہارے پاپا بلا رہے ہیں۔ طوفانیہ کے جانے کے بعد دانیال دیر تک خاموشی میں ڈوبا رہا۔ پھر جب اس نے آنکھیں کھولیں تب اس نے دیکھا کہ لارا اس کی طرف افسردہ سی چاہت کے ساتھ دیکھے جا رہی تھی۔ دانیال نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، لارا، تجھے کسی بہادر آدمی کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ ایک دم سے آنسو اس کی آنکھوں میں ڈبڈبا آئے۔ نہیں مالک نہیں کہتے ہوئے اس نے دانیال کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ دانیال نے اس کے سر پر آہستہ سے اپنا ہاتھ پھیرا اور سوچا، محبت سے کبھی نفرت نہیں کرنی چاہیے، چاہے اس کا اظہار اس جیسی حقیر مخلوق کی طرف سے ہی کیوں نہ ہو۔ محبت تو ایک نشہ ہے، شراب ہے، خواہ وہ مٹی کے پیالے میں ہو یا سونے کے جام میں۔ باب نمبر 11۔ طوفانیہ نے ڈیوڈ، بروس اور صوفیہ کو اپنے والد کے ساتھ لیا۔ پہلے تو یہ نوجوان کچھ پریشان سے ہوئے، لیکن صحرا میں جاتی ہوئی سیدھی سڑک پر جیپ کی سواری انہیں بڑی خوشگوار لگی۔ پہلے کبھی یہ ادھر آئے بھی نہیں تھے۔ خوشی اور جوش کا یہ عالم تھا کہ صوفیہ جیسا سنجیدہ نوجوان بھی قہقہے لگا رہا تھا۔ طوفانیہ نے صوفیہ کو چھیڑ بھی دیا تھا کہ دیکھو اس کی شادی ہو رہی ہے اور صوفیہ یوں ہی کنوارا رہ جائے گا۔ بروس خاموشی سے مسکراتا رہا۔ یہ بھی طوفانیہ کے دوستوں میں تھا، لیکن اتنا قریب نہیں تھا جتنا کہ ڈیوڈ اور صوفیہ تھے۔ سپہر کو چلے تھے اور اب شام قریب آ رہی تھی۔ ہوا بھی خنک ہوتی جا رہی تھی۔ چراگاہوں کو انہوں نے بہت پہلے ہی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اب صحرا کی پتھریلی زمین تھی اور ڈوبتے سورج کی سرخی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ کہیں کہیں گول چٹانیں اور کھررے سیاہ پہاڑ بھی نظر آ رہے تھے۔ پھر وہ دور دور تک افق تا افق صحرا کی لامحدود وسعتیں اور خاموشی و تنہائی، اور پھر اچانک ایک جھیل نظر آ گئی جس پر کھڑی چٹانوں کے سائے بھی پڑ رہے تھے۔ سطح بالکل ساکت شیشے کی طرح۔ طوفانیہ جھیل دیکھ کر چلا اٹھا۔ صوفیہ نے بھی حیرت کا اظہار کیا۔ بروس خاموش رہا، لیکن خان آسمانیہ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، صوفیہ نے زوردار سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہوا میں بدستور خشکی اور گرمی تھی۔ ایسا بھی نہیں ہے، خان آسمانیہ نے کہا، یہ صحرا کا سراب ہے، محض دھوکہ۔ لیکن ہمیشہ ہر روز سورج غروب ہوتے وقت یہ جھیل اسی طرح اسی جگہ نظر آتی ہے۔ لوگ اسے لعنتی جھیل بھی کہتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ پانی سمجھ کر بڑھے اور پیاسے مر گئے۔ جب سورج سر پر ہوتا ہے تو یہاں سفید چٹیل میدان ہوتا ہے جہاں سبز پتے بکھرے ہوتے ہیں۔ بوڑھے پرانے کہتے ہیں کہ زمانے قدیم میں واقعی یہاں جھیل ہوا کرتی تھی۔ اس کے کناروں پر شہر آباد تھے، بڑی رونق تھی۔ اب یہ اسی جھیل کی بدرو ہے جو انسانوں کو دھوکہ دیتی ہے اور قریب بلا کر ہڑپ کر جاتی ہے۔ نوجوان گہری خاموشی میں ڈوب گئے۔ جھیل کو دیکھتے ہوئے لمحہ بلمحہ انہیں ایسا لگا کہ جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہے ہوں۔ پھر خوف کے احساس نے انہیں جکڑ لیا، لیکن طوفانیہ جلد سے جلد جھیل کے اندر جانا چاہتا تھا اور جیپ جھیل کی سطح پر دوڑتی گزر گئی۔ باب نمبر 12۔ اچانک افق کی سرخی میں ایک گھوڑ سوار آتا دکھائی دیا۔ آسمانیہ اور اس کے نوجوان چوکنا ہو گئے۔ سب نے بندوقیں سنبھال لیں۔ اجنبی شخص کے ارادے کو کون جان سکتا ہے؟ تاہم اس شخص کے قریب آنے میں خاصی دیر لگ گئی، کیونکہ صحرا میں فاصلے بڑا دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ ایک بوڑھا شخص تھا، بالکل بوڑھے بندر کی طرح چہرہ اور ہوشیار آنکھیں۔ بھائیوں، میں تم سب کا خیر مقدم کرتا ہوں، اس شخص نے کہا، اور ایک ایک کو دیکھتے ہوئے اس کی نگاہیں طوفانیہ پہ ٹھہر گئیں۔ میں کرافٹ جیکب ہوں، کرافٹ جیکب، اس نے مزید کہا۔ خان آسمانیہ اور نوجوان جیپ سے اتر گئے اور برابر کے اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ میں نعمان قبیلے کا خان آسمانیہ ہوں، یہ میرا بیٹا طوفانیہ ہے۔ اسی کی شادی کے لیے دلہن کی تلاش میں ہم اس کے ننیالی قبیلے جا رہے ہیں۔ یہ بروس ہے جس کا باپ ہمارے قبیلے میں اب شامل ہو گیا ہے، اور یہ ڈیوڈ جس کا باپ ہمارا مخالف تھا لیکن اب ہماری خدمت پر مامور ہے۔ اس نے بوڑھے کے کندھے پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، ڈیوڈ جیسا بہادر اس وقت کوئی نہیں ہے، اس کا باپ بھی نہیں، جو کنفوشیا والوں کے سفید نتھنے والے گھوڑے بھگا کر لے آیا تھا اور صلح اور امن کی علامت کے طور پر ہمیں بطور نذرانہ پیش کیا تھا۔ اور یہ صوفیہ ہے، میرے بیٹے کا جگری دوست۔ لیکن کرافٹ جو ان نوجوانوں کا تعارف مسکرا کر نہایت ادب سے سن رہا تھا، اپنی نظریں طوفانیہ پر جمائے رہا۔ آخر میں اس نے کہا، تمہارے بیٹے کی تیز پھوری آنکھیں، چہرہ دوپہر کے آسمان کی طرح۔ رات میں نے ایک بڑا عجیب منظر دیکھا کہ آسمان سے ایک بہت بڑا عقاب زمین پر اتر رہا ہے۔ ایک بازو میں سورج ہے تو دوسرے میں چاند۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، دن سے بھی زیادہ روشن، اور اس کی آنکھیں تمہارے بیٹے طوفانیہ کی طرح۔ اور پھر میری بیٹی جولیا خیمے سے باہر نکلی، خواب اڑا اور میری بیٹی کے ہاتھ پر جا کر بیٹھ گیا۔ میرے بھائی، میرا قبیلہ تمہارا مخالف نہیں ہے۔ اپنے بیٹے کو ہماری خیمہ بستی میں لے چلو اور اسے میری بیٹی کو دیکھ لینے دو، جو دوسری سب بیٹیوں سے زیادہ خوبصورت ہے۔
خانہ آسمانیہ کچھ ہچکچایا، لیکن طوفانیہ نے پراشتیاق لہجے میں کہا، کوئی حرج نہیں ہے بابا، اگر ہم چل کر دیکھ لیں، ویسے بھی ہمیں رات کے ٹھہرنے کا ٹھکانہ تو چاہیے نا۔ کرافٹ نے خانہ آسمانیہ کے تذبذب کو دیکھ کر مزید کہا، یہ بڑا نیک شگون ہے، خدا نے تمہیں اپنے بیٹے کے ساتھ میری راہ پر لگا دیا۔ میں بھی ان اشاروں کو سمجھتا ہوں کیونکہ میرے چچا لوگ پیشوا تھے۔ تمہارا بیٹا بہت سے لوگوں پر اور بہت سی خیمہ بستیوں پر حکومت کرے گا۔ خانہ آسمانیہ توہم پرست تو تھا ہی، ایسی خوش آمدانہ باتوں کے آگے خود کو نہ روک سکا اور سب کرافٹ جیکب کے ساتھ ہو گئے۔ سورج اب ڈوب چلا تھا۔ یہ ایک نخلستان میں پہنچے جہاں 20,000 خیموں کی بستی آباد تھی۔ کرافٹ انہیں اپنے خیمے میں لے گیا۔ ان کے پیچھے عورتیں، بچے اور منہ پھاڑے کتے بھی ہو گئے۔ 5 مہمانوں کی بڑی عزت افزائی کی گئی۔ چاندی کے کھلے برتنوں میں پانی لایا گیا کہ مہمان اپنے ہاتھ منہ دھو لیں، پھر بڑی دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ اور جب رات بھیگ چلی اور الاؤ کے شعلے بلند ہوئے، تب کرافٹ طوفانیوں کو اپنی پہلی بیوی کے خیمے میں لے گیا جہاں اس کی خوبصورت بیٹی جولیا بھی موجود تھی۔ اس نے عورتوں کو بلوایا جو سفید اونی لباس میں ملبوس جولیا کو آگے آگے لیے آہستہ آہستہ اندر داخل ہوئیں۔ جولیا کے کمر بند میں چاندی کا بنا ہوا سانپ تھا جس کی آنکھیں سرخ پتھر کی تھیں۔ شانوں پر سمور کی کھال کا بنا ہوا پیراہن تھا۔ طوفانیہ آگے آگے چلا، اس کے پیچھے اس کا باپ اور دوست آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے گئے، اور پھر جس دم طوفانیہ نے جولیا کو دیکھا تو پھر اسے کچھ نظر نہ آیا سوائے جولیا کے۔ بالکل گڑیا جیسی خوبصورت شہزادی لگی، آنکھیں بڑی بڑی، خاموش، بھوری سرد ہوا کی طرح ٹھنڈک لیے، گھنی پلکیں بڑی بڑی اتنی کہ رخساروں پر جن کا سایہ نظر آئے، اور چکنے چہرے پر ہونٹ جیسے سرخ کھلا ہوا گلاب۔ پھر جو دیکھتا گیا تو جوان جسم میں 100 طرح کے نظارے۔ کرافٹ کی بیوی نے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے اپنا سر جھکایا، لیکن جولیا سیدھی طوفانیہ کو دیکھتی رہی۔ طوفانیہ کو ایسا لگا کہ گرمی کی لہر اس کے جسم کو چھوتی ہوئی ہڈیوں تک میں اتر گئی ہے۔ دل ایسا دھڑکا جیسے حلق میں آ گیا ہو، گھٹنے کانپنے لگے، شدت جذبات سے بے قابو ہونے لگا، چاہا کہ بس ابھی اور اسی وقت جولیا کو ہم آغوش کر لے۔ کرافٹ جو اس کے جذبات کا اندازہ لگا رہا تھا، مکارانہ انداز میں مسکراتے ہوئے اس نے بیٹی کا ہاتھ طوفانیہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب تو اس کی کیفیت اور بھی دیگرگوں ہو گئی، دل تھا کہ جوش میں باہر نکلنے کو بےتاب۔ خانہ آسمانیہ نے اوپر سے نیچے تک جولیا کو اس طرح دیکھا جیسے کوئی خریدار ایک گھوڑی کو دیکھتا ہے۔ پھر وہ کرافٹ جیکب سے جہیز کی باتیں کرنے لگا، سودے بازی ہونے لگی۔ اس کا بیٹا کسی غلہ بان کا بیٹا نہیں تھا، 50,000 خاندانوں پر حکمرانی کرنے والے بڑے خان کا بیٹا تھا، اور یہ بات کرافٹ کی سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ چنانچہ کرافٹ نے سر کھجاتے ہوئے حامی بھر لی۔ جولیا نے بھی طوفانیہ کو پسند کر لیا۔ جوان، خوبصورت، لامبا، مضبوط، طاقتور جسم کے علاوہ جولیا نے خود سے کہا بڑے خاندان کا سب سے بڑا بیٹا ہے۔ یہ دراصل اس کے اندر اقتدار حاصل کرنے کی چھپی ہوئی خواہش تھی۔ یہ اپنے باپ کی چہیتی بیٹی تھی، اور جب جوان ہوئی اور اس کی خوبصورتی بھرپور انداز میں نمایاں ہوئی، تب اس کے باپ نے اسے کہا تھا کہ وہ اس کی شادی محض قبیلے کے کسی فرد سے نہیں بلکہ طاقتور قبیلے کے خان سے یا بادشاہ سے کرے گا۔ اب وہ جوان اور طاقتور خان آ گیا تھا۔ اس نے خان کے ہاتھ کی گرفت کو محسوس کیا اور ایک گرم سی لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ جولیا فطری طور پر ایک مضبوط ارادے والی لڑکی تھی۔ وہ مرد کی فطرت کو بھی غالباً سمجھ چکی تھی۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ اس شخص پر اپنے جسم، بازوؤں اور ہونٹوں کے ذریعے حکومت کر سکتی ہے۔ وہ اسے اپنے ارادوں کے آگے جھکا لے گی اور اس کے احکامات بجانے کے لیے یہ دوڑا دوڑا آئے گا۔ اور جب جولیا نے دوبارہ اس کی آنکھوں میں دیکھا تو ایسا لگا کہ یہ شخص بڑا طاقتور ہے اور شاید جسے وہ زیر نہیں کر سکے گی۔ باب نمبر 13۔ خانہ آسمانیہ نے اندر سے اپنی بہو کو پسند تو کر لیا تھا، لیکن جہیز کو ناکافی ہونے کا بہانہ بنا کر اس نے تھوڑی سی شیخی بگھاری۔ جانتے ہو، ہاک لینڈ جیسے بڑے ملک کا مالک جارج نکولائی میرا جگری دوست ہے۔ وہ تو اگر میرے بیٹے کی دلہن سے خوش ہوا تو بیش بہا تحفے نچھاور کر دے گا۔ کرافٹ بھی پرجوش لہجے میں بولا، اور میری بیٹی بھی تمہارے خاندان کی طرح معزز خاندان کی بیٹی ہے۔ بھوری آنکھوں والے لوگوں کا قبیلہ بھی وہی ہے جو تمہارے بیٹے کا ہے۔ تاہم اس نے جہیز میں مزید اضافہ کر دیا، مزید خزانے لٹا دیے۔ میرا بیٹا جب سفید گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتا ہے تو لوگ تالیاں بجا بجا کر اس کا استقبال کرتے ہیں، خانہ آسمانیہ نے کہا۔ دوسرے دن شام کو خانہ آسمانیہ بیٹے کو سسرال میں چھوڑ کر واپس جانے کے لیے روانہ ہوا۔ صوفیہ، ڈیوڈ اور بروز بھی ساتھ چلنے پر اصرار کرنے لگے، لیکن باپ نے بیٹے کے چہرے پر اداسی دیکھ کر اس کے دوستوں کو چند دن ساتھ رہنے کے لیے کہا، اور کرافٹ اور اس کے قبیلے سے اجازت لے کر بہو جولیا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے روانہ ہو گیا۔ جولیا کو اپنے شوہر کے اور دوست تو گوارا تھے، لیکن صوفیہ سے وہ کسی قدر خائف تھی۔ ایک تو یہ کہ اس نے کبھی اس سے بات نہیں کی، اور دوسرے یہ کہ وہ طوفانیہ کا جگری دوست تھا۔
جولیا نے اپنے آپ سے کہا، زہریلے بچھو، دیکھتی ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے تم کس طرح اس کے جگری دوست بنے رہتے ہو۔ صوفیہ میں اسے دشمنی، بے اعتباری اور نفرت نظر آئی۔ اگر اسے طوفانیہ کی ملکہ بن کر حکمرانی کرنا ہے اور شوہر پر اثر انداز ہوتے رہنا ہے تو اس مہلک دشمن سے نجات حاصل کرنا ہوگی جو ہر وقت شکرے کی طرح طوفانیہ کی نگرانی کرتا رہتا ہے۔ اس نے ایک دو مرتبہ مسکرا کر صوفیہ کو رام کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ شخص تو مسکرائے اور کچھ بولے بغیر اپنا منہ دوسری طرف کر لیتا ہے۔ باب نمبر 14۔ خان آسمانیہ جیپ چلاتا گنگناتا سنسان صحرا کی ریتیلی سڑک پر واپس آ رہا تھا۔ راستے میں اس نے لعنتی جھیل بھی عبور کی۔ سورج ڈوب رہا تھا اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ محض فریب نظر ہے، اس کا جسم کانپ اٹھا۔ تنہا سفر کرنے کا عادی ہونے کے باوجود اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے جیپ کی رفتار تیز کر دی۔ کچھ دور آنے کے بعد اسے ایک الاؤ نظر آیا اور پھر کئی الاؤ دکھائی دیے۔ اس نے جیپ روک لی۔ ذرا دیر بعد اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ غلط راستے پر چل کر دشمن کے قبیلے میں آ گیا ہے۔ کتے اس کی طرف دوڑ پڑے۔ اس نے خود کو سنبھالا اور تسلی دی، قبائلی قانون کے مطابق اگر دشمن بھی میزبانی کا طلبگار ہو تو یہ سہولت نہایت فراخ دلی سے دی جائے گی۔ وہ جانتا تھا کہ ان کے درمیان پرانی دشمنی چلی آ رہی ہے، تاہم وہ جیپ چلاتا ہوا دشمن کے علاقے میں چلا گیا اور جب سردار کا سامنا ہوا تب خان نے رات بھر کے قیام کی اجازت مانگی۔ قبیلے کا سردار سر اونچا کیے کچھ دیر خاموش رہا۔ چند لمحوں کی گہری خاموشی کے بعد اس نے خان آسمانیوں کو اپنا مہمان بنانے کی دعوت دے دی۔ انہوں نے خان آسمانیوں کو خوب کھلایا اور بڑی مقدار میں شراب بھی پلا دی۔ سردار سنجیدہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے بیٹے طوفانیہ اور جولیا کی شادی کے قصے سناتا رہا، جنہیں آسمانیہ بڑھ چڑھ کر فخریہ انداز میں سنا رہا تھا۔ اس کا حوصلہ واپس آ گیا تھا اور وہ سردار سے سرپرستانہ انداز میں باتیں کر رہا تھا، جبکہ وہ متاثر ہونے کا تاثر دے رہا تھا۔ دوسری سوپ پو پھٹتے ہی خان آسمانیہ روانہ ہوا۔ طبیعت بوجھل تھی۔ اس نے سوچا زیادہ کھا پی لیا ہے، اسی کا نتیجہ ہے۔ وہ اپنے میزبانوں کے مسکرانے اور سلام کر کے رخصت کرنے کے طنزیہ انداز تک کو نہ سمجھ سکا، اور جب وہ جیپ پر سوار ہو کر اپنا بازو الوداعی انداز میں ہلانے لگا تب بھی وہ بغیر جواب دیے محض کھڑے رہے تھے۔ سورج اوپر آ گیا تھا، ہوا گرم ہو گئی کہ یکایک آسمانیوں کو ایسا لگا کہ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ ٹھنڈے پسینے آنے لگے، پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگا اور اس نے جیپ روک کر الٹی کر دی۔ تپتا صحرا ایک دم سے اس کے چاروں طرف گھوم گیا۔ افق پر جیسے ڈھیر سارے سورج نکل آئے ہوں۔ وہ سمجھ گیا کہ اسے زہر دے دیا گیا ہے۔ نہایت تیز رفتاری سے جیپ چلاتا ہوا وہ کسی طرح اپنی بستی کے قریب پہنچ گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ منہ سے خون نکل آیا۔ اس نے جب آنکھ کھولی تب دیکھا کہ وہ اپنے بستر پر ہے۔ ارد گرد لوگ پژمردہ چہرے لیے کھڑے ہیں اور ارتھیا کی بھوری آنکھیں پھیکی پڑ گئی ہیں۔ رابی راہب اپنا منتر پڑھے جا رہا تھا۔ خان نے اپنے دانتوں سے نچلے ہونٹ کو دباتے ہوئے چلا کر کہا، میرے بیٹے کو بلاؤ۔ دانیال بستر کے قریب آ کر دوزانو ہو گیا۔ خان آسمانیہ نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میرے بیٹے کو بلاؤ دانیال، تم تو سمجھتے ہو۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ گوریاں کو بھائی کو لے کر آنے کے لیے بھیجا گیا اور جب طوفانیہ آیا تو اس کا باپ مر چکا تھا۔ باب نمبر 15۔ خان آسمانیہ کی موت کے 2 دن بعد طوفانیہ واپس پہنچا تھا۔ ان 2 دنوں میں قبیلے کے سرکردہ مگر غیر مطمئن افراد نے تمام مسئلے پر اچھی طرح غور کیا اور نصف سے زائد لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ایک ناتجربہ کار، نو عمر اور کمزور سردار کے بجائے ایسے قبیلے کا رخ کیا جائے جس کا سردار طاقتور اور بہادر ہو اور جو ان کے بال بچوں کی حفاظت کر سکتا ہو۔ لیکن رابی راہب نے ڈیوی کا نام لے دیا کہ وہ طاقتور بھی ہے اور ارادے کا مضبوط بھی ہے۔ وہ قبیلے کی حفاظت کے لیے صحیح رہنمائی کر سکتا ہے، جبکہ طوفانیہ وہ تو جذباتی، غسیلہ اور بے مقصد نوجوان ہے۔ یہ درست ہے کہ آدمی وفادار ہے، لیکن ایسی وفاداری کس کام کی جو سیدھی موت کے منہ میں لے جائے۔ اس طرح 2/3 افراد نے فیصلہ کیا کہ وہ خان آسمانیہ کے قبیلے کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جائیں گے۔ ادھر طوفانیہ بھی اپنے ماموں دانیال کے کمرے میں اس بگڑتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کر رہا تھا۔ وفاداری، دانیال نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، بس ایک ہی طریقہ ہے لوگوں کو اپنا وفادار اور حمایتی بنانے کا، کہ ان کا مفاد تم سے وابستہ ہو۔ یہ تو صحیح ہے، صوفیہ نے تلخ لہجے میں کہا۔ ڈیوڈ نے ہنستے ہوئے کہا، جہاں تک میرا تعلق ہے طوفانیہ، تو میری جان حاضر ہے، جب چاہے لے لو۔ گوریاں اس قدر جذباتی ہو رہا تھا کہ چہرہ سخت کیے، دانت بھینچے، آنسوؤں کو ضبط کیے، ایک ہاتھ کی مٹھی کو دوسرے ہاتھ کی مٹھی پر مارتے ہوئے بھائی کو دیکھتا رہا۔ اس سے بولا نہ گیا۔ بروس نے سنجیدگی سے کہا، اور تم مجھے جانتے ہو طوفانیہ کہ میں حکم کا بندہ ہوں۔ طوفانیہ نے، جس کی آنکھیں باپ کے غم میں روتے روتے سرخ ہو رہی تھیں، اپنے بازو پھیلا دیے۔ بتاؤ ہم کیا ہیں آخر؟ ہمارے حمایتی کون ہیں؟ یہ انکل، میری ماں اور تم تینوں، بس۔ ایک لمحے کے لیے کوئی نہ بولا۔ ان سب کے چہرے مرجھائے ہوئے تھے، جیسے طوفانیہ کے سوالوں کی تائید کر رہے ہوں۔
طوفانیہ غصے میں بھوت ہو رہا تھا، چلایا، رابی راہب تک نے ہمیں چھوڑ دیا، وہ ڈیوی کا حمایتی بن گیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے مار ڈالنے کی سازش کر رہے ہوں گے۔ میں بھی یہی سمجھتا ہوں، دانیال نے کہا۔ تب تو میں ابھی جا کر ڈیوی کو قتل کراتا ہوں، گوریا نے زور سے کہا اور کمر میں لٹکے ہوئے ریوالور کے دستے پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ حماقت ہوگی، دانیال نے کہا۔ رابی اس کے بعد تمہارے لیے دوسرا ہتھیار تیار کر لے گا۔ دشمن کو تباہ کرنے کے لیے اس کے ہاتھ کی تلوار گرانا محض وقت ضائع کرنا ہے، اصل دشمن کو تو تہس نہس ہونا چاہیے۔ ڈیوڈ نے ریوالور باہر نکال لیا اور بولا، میں راہب کو قتل کر دوں گا۔ نہیں، دانیال نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ نیکی میرے لیے رہنے دو، فی الحال اس سے باتیں کرنے میں لطف آتا ہے، مگر تم سارے نوجوان تو احمق ہو۔ میں مانتا ہوں کہ تم بلا شبہ ان لوگوں کے بادشاہ تک کو قتل کر سکتے ہو، لوگوں میں تباہی پھیلا سکتے ہو، انہیں غلام بنا سکتے ہو، اور پھر اگر تم طاقتور رہے تو وہ تمہارے آگے جھک جائیں گے اور معاف کر دیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں چاہنے بھی لگیں۔ لیکن اگر تم نے ان کے پیشوا پر ہاتھ ڈالا تو سب کے سب اٹھ کھڑے ہوں گے اور تمہیں نکال باہر کریں گے۔ یہ ہے اندھی عقیدت کی طاقت۔ انسان اندیکھے خداؤں اور دیوتاؤں سے ڈرتا ہے۔ لوگوں کے پیشواؤں اور راہبوں کی وفاداری حاصل کرو، پھر تمہیں کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میرا مشورہ ہے طوفانیہ کہ تم رابی راہب کو اعتماد میں لے لو اور اپنا وفادار بناؤ۔ لیکن کس طرح؟ یہی کہ اسے یقین دلاؤ کہ اس کا وفادار رہنا ہی اس کے مفاد میں ہوگا۔ حالات نے وہ رخ اختیار کیا تھا کہ طوفانیہ اپنے وفادار ساتھیوں کو بھی بڑی بے بسی سے دیکھ رہا تھا۔ اسی اثنا میں ارتھیا داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ سخت، آنکھوں میں چمک، بالوں میں کہیں کہیں چاندی جیسے تار۔ سر اونچا کیے لمحے بھر کو خاموش کھڑی رہی، اپنے بیٹوں پہ نظر ڈالتی ہوئی حقارت سے بولی، تم یہاں مار کھائے ہوئے کتوں کی طرح بیٹھے ہو، اور وہاں خان آسمانیہ کی بیوہ کی اس کے اپنے گھر میں توہین کی گئی۔ بڑی چٹان ٹوٹ گئی ہے اور اب صرف اس کے سنگریزے رہ گئے ہیں۔ ارتھیا کی اس طرح اچانک آمد پر سب پریشان ہو گئے۔ تب دانیال کھڑا ہوا، بہن کا ہاتھ پکڑا، اپنی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان دبایا، ہاتھ بالکل سرد تھا۔ کیا ہو گیا ارتھیا؟ ہم یہاں اسی لیے تو بیٹھے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، بہتر سے بہتر نتیجہ حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، یہی غور کر رہے ہیں میری بہن۔ کسی نے تمہیں دکھ پہنچایا ہے؟ ارتھیا کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور وہ غصے سے بولی، رابی نے مجھے ابھی ابھی بتایا ہے کہ مجھے قربان گاہ جانے سے روک دیا گیا ہے۔ میں نے احتجاج بھی کیا تو عورتیں میرے پیچھے لگا دی گئیں۔ وہ اب یہاں تک کہنے لگی ہیں کہ میں باہر سے آئی ہوں اور میرا کوئی حق نہیں پہنچتا ہے یہاں رہنے کا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جاؤ، اب ہمارے شوہر تمہارا کوئی حکم نہیں مانیں گے، بس چلی جاؤ یہاں سے۔ ارتھیا کے بیٹے اور بیٹوں کے دوست غصے میں بھرے اس کے گرد کھڑے ہو گئے، سانس تیز تیز، نتنے پھولے ہوئے کہ بس چلے تو سب کو شوٹ کر دیں۔ دانیال نے اپنی بہن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور اس کا دایاں بازو اوپر اٹھایا۔ ارتھیا نے اسی ہاتھ میں کوڑا پکڑا ہوا تھا۔ دانیال مسکرایا اور بازو کو چھوڑتے ہوئے بولا، میری بہن، عورتیں تو تمہاری کنیز ہیں، ڈرو نہیں، ہم تمہیں اکیلی میدان میں نہیں چھوڑیں گے اور کوڑے کے بجائے گن تھما دیں گے۔ دانیال اکیلا باہر گیا، دونوں ہاتھ لبادے کی جیبوں میں ڈالے رہا، کیونکہ مٹھیوں میں اس نے کچھ چیزیں رکھ لی تھیں۔ گلہ بان اور ان کے لڑکے شور مچاتے ہوئے مویشی اور بھیڑیں اکٹھی کر رہے تھے۔ ہر طرف جانے کی تیاریاں نظر آ رہی تھیں۔ اونٹ اور گھوڑے تو ایک قطار میں چل پڑے تھے۔ چند ایک نے دانیال کی طرف دیکھا اور دیکھتے ہی نفرت سے تھوک دیا اور دوسری جانب چل دیے، لیکن وہ خاموشی سے پرسکون انداز میں رابی راہب کے مکان کی طرف چلا گیا۔ دروازے پر دو مسلح گارڈ کھڑے تھے جنہوں نے دانیال کو جانے سے روک دیا۔ اس نے عاجزانہ لہجے میں ان سے کہا، بس ذرا دیر کے لیے رابی راہب کو الوداع کہنے آیا ہوں۔ ایک گارڈ نے کہا اور نفرت سے تھوک دیا، اس کا اب باہر کی عورت اور اس کے رشتہ داروں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ جانے کی تیاری کر رہا ہے اور فضول باتوں کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ دانیال نے اپنی آواز بلند کی، اتنی بلند کہ اندر رابی کے کانوں تک پہنچ جائے۔ اسے یقین تھا کہ رابی ضرور ساری باتیں سن رہا ہے۔ میں صرف ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، یہ بہت ضروری ہے، اور بعض اوقات اہم بات بغیر سوچے سمجھے نظر انداز کر دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ نہیں ملنا چاہتا تو نہ ملے۔ دانیال واپس جانے کے لیے مڑا، اتنی دیر میں دروازہ کھلا اور رابی راہب نمودار ہوا۔ اس نے حقارت بھری نظروں سے دانیال کو دیکھا۔ اب کیا ہے، کس لیے ملنا چاہتے ہو؟ دانیال اپنے آپ مسکرایا، سامنے قبالیوں کو جاتے ہوئے دیکھا اور بولا، معاف کرنا رابی، ایسا لگتا ہے کہ تم پریشان ہو، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ رابی نے تجسس بھری نگاہوں سے دانیال کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر اندر سے خوش ہوتا ہوا مسکرا کر بولا، چلو اندر آؤ۔ مسلح گارڈ ایک طرف کو ہو گئے۔ دانیال رابی کے پیچھے اندر گیا، دروازے کو اچھی طرح بند کیا۔ رابی فرش پر بیٹھ چکا تھا۔ دانیال نے بات شروع کی، اب خان آسمانیہ کے بیٹے کے لیے وفاداری پر بات کرنا فضول ہے۔ رابی مسکرایا، دیکھو، احمقوں کی زبان میں گفتگو کر کے وقت مت ضائع کرو، ہم سمجھدار لوگ ہیں، جو کچھ کہنا ہے صاف صاف کہو، بیٹھ جاؤ۔ دانیال بیٹھ گیا۔ رابی نے شراب کا پیالہ اپنے پرانے دشمن کو پیش کیا اور دانیال شکریہ ادا کرتا ہوا غٹا غٹ پی گیا۔
تم بہت یاد آؤ گے دانیال، اب باتیں کرنے کے لیے صرف اونٹ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ دانیال نے افسردہ لہجے میں کہا، میں نے خان آسمانیہ کے جگری دوست جارج نکولائی سے فون پر بات کر لی ہے، وہ ضرور اپنے دوست کے بیٹے کی مدد کرے گا، میں نے تم سے مذاکرات کا ذکر بھی کر لیا ہے۔ رابی نے حیرت سے بھویں اوپر کی، اس نے دانیال کی باتوں کی تہ میں دھمکی کو محسوس تو کیا، لیکن ظاہر یہی کیا کہ وہ صرف الفاظ سن سکا ہے، مطلب نہیں۔ دانیال نے اپنا خالی پیالہ بڑھایا جسے رابی نے جلدی سے بھر دیا، اور ساتھ ہی دانیال پر نظریں ڈالتے ہوئے کہنے لگا، جارج سے یہ بھی کہہ دو میرے بھائی کہ ہم پیشواؤں کو بھی جینے دے اور ہمارے خداؤں کو بھی۔ لیکن تمہارے خدا تو اکثر غلطیاں کر جاتے ہیں۔ دانیال مسکرایا اور پھر زور دیتے ہوئے بولا، مثلاً آج تمہارے خدا بھاری غلطی کرنے والے ہیں۔ اور پھر اس نے دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈال کر باہر جو چیزیں نکالیں تو حیرت سے رابی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ سونے اور چاندی کے زیور تھے جن پر موتی جڑے ہوئے تھے۔ یہ محض مٹھی بھر تحفے ہیں جنہیں جارج نکولائی نے طوفانیہ کی دلہن کے لیے بھیجے تھے۔ اتنے زیادہ تحائف تھے کہ میرے بھانجے نے یہ مٹھی بھر زیور مجھے دے دیا۔ اب تم جا رہے ہو رابی، تو میں نے سوچا کہ تمہیں بطور یادگار دے دوں کہ جہاں بھی رہو مجھے یاد تو کر سکو۔ اب تم ان میں سے کوئی ایک لے لو۔ اس نے زیوروں سے بھرے دونوں ہاتھ رابی کی طرف بڑھا دیے۔ کوئی ایک لے لو، تم اس سے ایک خوبصورت عورت یا ایک سفید گھوڑا یا 10 سپاہیوں کے لیے بندوق خرید سکتے ہو۔ رابی نے سر اونچا کیا اور تیوری چڑھاتے ہوئے بولا، تم ایک نمبر کے جھوٹے ہو سکتا ہے۔ دانیال مسکرایا، جارج نکولائی تو خود بڑا لالچی ہے، میں جانتا ہوں۔ پھر بھی جو تمہیں پسند ہو لے لو، میرے پاس اور بھی بہت ہیں۔ رابی نے چھانٹ کر ایک ہار نکالا جس میں سنہرے اور فیروزی رنگ کے موتی یکے بعد دیگرے پروئے ہوئے تھے۔ تم چور بھی ہو، رابی نے فقرہ بھی کس دیا۔ ہو سکتا ہے، لیکن تم ہی تو کہتے ہو کہ تمہارے دیوتا چالاک آدمی کو پسند کرتے ہیں۔ رابی نے بڑی چاہت سے ہار کو ایک طرف رکھ دیا اور دانیال پر نظریں جماتے ہوئے بولا، اب بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ دانیال نے لمبا سانس لیتے ہوئے کہا، ہاں اب ہم شریفوں کی طرح گفتگو کر سکتے ہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے، جارج نکولائی طوفانیہ کی مدد کرے گا اور ضروری ہوا تو اس کی طرف سے بدلہ بھی لے گا، لیکن اس کے علاوہ بھی مجھے تو طوفانیہ کے مقدر پر یقین ہے جس کا تم نے خود بھرے مجمع میں اعلان کیا تھا۔ رابی مسکرایا لیکن کچھ بولا نہیں۔ دانیال نے بات جاری رکھی، میں تو خود کو انسانوں کے پرکھنے کا اہل سمجھتا ہوں۔ تم طوفانیہ سے وفاداری کا حلف اٹھاؤ گے تو پیشواؤں کے خان بن جاؤ گے، اور پاک گھر بھی تمہاری تحویل میں دے دیا جائے گا۔ اور جانتے ہو پاک اور مقدس گھر کی پیشوائی کا کیا مطلب ہے؟ تمام دنیا میں تمہارا نام ہوگا، بڑی عزت ہوگی اور دنیا جہان کے پیشوا تمہارے تابع دار ہوں گے۔ لیکن اگر طوفانیوں کو چھوڑ کر چلے گئے تو کبھی پنپ نہ سکو گے۔ یہ نہ تو میری رائے ہے نہ وہم ہے، بلکہ حقیقت ہے۔ ہاں، رابی نے کہا، تیوری چڑھائی اور ہاتھ کے ناخنوں کو دیکھنے لگا۔ دانیال نے زیورات سے جھٹکا پیدا کیا اور ایک اور ہار سونے کے سکوں کا آہستہ سے رابی کے گھٹنے پر پھینکا، میری طرف سے تمہارے احترام کے طور پر ایک اور تحفہ۔ رابی نے آہستہ آہستہ آنکھیں اوپر کی، سانولا چہرہ اور سیاہ پڑ گیا۔ طوفانیہ مقدر والا ہے، جو اس کا ساتھ دے گا وہ اقتدار تک بھی ساتھ جائے گا، دانیال نے کہا۔ رابی مسکرایا، پھر یکایک زور زور سے ہنسنے لگا، سونے کے سکوں والا ہار موتیوں والے ہار کے ساتھ رکھ دیا اور آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ دانیال کے کندھے پر رکھ کر جھٹکا دیتے ہوئے بولا، دانیال میں تمہارا ساتھ دیے بغیر نہیں رہ سکتا، تم بھی عجیب چیز ہو یار، چلو میرے ساتھ۔ دونوں مسکراتے ہوئے باہر نکلے۔ سپاہیوں نے حیرت سے دونوں کو دیکھا اور راستہ دیا۔ ادھر مشرق میں گرد و غبار کے بادل اڑ رہے تھے جو ریوڑ کے ریوڑ جاتے ہوئے مویشیوں کی ٹھوکروں سے اڑتی ہوئی ریت کے سبب بن رہے تھے۔ بس تھوڑے سے لوگ رہ گئے تھے اور وہ بھی جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ جب رابی ان کے قریب سے گزرا اور ساتھ میں دانیال کو جو دیکھا تو ٹھٹک کر رہ گئے۔ رابی ان کے درمیان چلا گیا اور جو میدان خالی ہو گیا تھا وہاں کھڑا ہو کر چلایا، روب و دبدبے اور لمبے قد و قامت کے ساتھ سر اونچا کیے۔ اس نے جب اپنے چاروں طرف دیکھا تو سب سکتے میں آ گئے۔ ڈیوی اپنے بھائی لیوی اور اپنی ماں کے ساتھ کھڑا تھا۔ طوفانیہ دوستوں میں گھرا تھا جبکہ اس کی ماں ارتھیا غائب تھی۔ سب دم بخود ہو گئے اور سننا چاہتے تھے کہ رابی کیا کہتا ہے۔ یہی ایک بزرگ تھا اور روحانی پیشوا، خان آسمانیہ کے بعد اس کے احکام کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ کہاں جا رہے ہو تم سب؟ رابی چلایا، کیا تم لوگ اپنے خان کو، خان آسمانیہ کے بیٹے کو چھوڑ کر جا رہے ہو؟ بزدل کتو، تمہارے دل میں ذرا بھی محبت نہیں، تمہاری روحیں اس قدر بے وفا ہو گئی ہیں۔ کیا تم اتنے کمزور پہیے ہو، راستے میں چھوٹا سا پتھر آ جائے تو ٹوٹ جاؤ؟ کیا تم جست کی تلوار ہو کہ ایک ہی بار میں مڑ جاؤ؟ تمہاری ٹانگیں مردوں کی طرح مضبوط ہیں یا عورتوں کی طرح نازک؟ کانپو نہیں، کھڑے رہو۔ تمام قبائل منہ پھاڑے، پلکیں جھپکانے لگے، سرگوشیاں کرنے لگے اور آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کل کیا سب نے رابی کی باتیں صحیح طور پہ سنی تھیں یا نہیں۔
رابی طنز بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ لوگوں کو یقین ہے کہ تالجوت قبیلے کا خان تمہیں خوش آمدید کہے گا، لیکن تمہارا یہ یقین محض دھوکہ ہے اور تم سب کو موت کے منہ میں لے جائے گا، اس لیے کہ وہ خود اپنے آپ سے پوچھے گا یہ کیسے غدار لوگ ہیں جو ضرورت کے وقت اپنے خان کو چھوڑ کر چلے آئے۔ ایسوں کو تو ہلاک کر دینا ہی اچھا ہے، کیونکہ یہ تو لڑائی کے میدان میں ٹوٹی ٹانگ والے گھوڑے اور بانس کی تلوار ثابت ہوں گے۔ جو اپنے خان کو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے چلا جائے، اس نوجوان خان کو غداروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ بزدلوں کی۔ لیوی جو اب تک یہ سمجھ کر کہ طوفانیہ کا ستارہ ڈوب چکا ہے کنارہ کش ہو چکا تھا، اس وقت دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ڈیوی نے اپنا ہونٹ کاٹ لیا۔ طوفانیہ نے حیرت سے آنکھیں پوری کھول دیں۔ صوفیہ اکتاتا ہوا ایک طرف کو ہو گیا اور سارے قبائلی ایک دوسرے کو بے چینی سے دیکھنے لگے۔ آہستہ مگر راہبانہ انداز میں رابی نے پہلے تو دور افق کی طرف دیکھا اور پھر اسی انداز میں لوگوں کی طرف مڑا، اور جس طرح ایک شخص باغ میں پھل توڑ توڑ کر جمع کرتا ہے اسی طرح رابی نے ایک ایک نگاہ کو اپنی قابو میں کیا۔ ایک دم خاموشی چھا گئی، انجانا سا خوف طاری ہو گیا اور اب ہر کوئی رابی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ادھر دیکھو، رابی نے چیخ کر کپ کپا دینے والی آواز میں کہا، روحوں نے شگون بھیجا ہے۔ ہر ایک نے دیکھا اور چیخ اٹھا۔ دانیال نے بھی دیکھا اور ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ پہلے تو وہی غبار تھا جو ریوڑ کے ریوڑ جاتے ہوئے مویشیوں کی ٹھوکروں سے اٹھ رہا تھا، پھر یہ غبار دو حصوں میں بٹ گیا اور اسٹیج پردوں کی طرح سمٹتا گیا، اور پھر شہ سواروں کے سائے نظر آئے جو اپنے اپنے گھوڑوں کو قابو کیے بالکل خاموش تھے۔ سبوں کے ہاتھ میں ایک جیسے پرچم تھے اور سب کے سب ایک ساتھ پھڑپھڑا رہے تھے۔ سبوں کو ایسا لگا کہ دور، بہت دور کہیں ڈھول پیٹے جا رہے ہیں۔ رابی نے اپنا بازو اوپر اٹھایا اور گرجدار آواز میں بولا، نیلے آسمان کی روحیں خان آسمانیہ کے بیٹے طوفانیہ کی مدد کو آ گئی ہیں۔ تمام لوگ زمین بوس ہو گئے اور اپنے سروں کو انہوں نے بازوؤں سے چھپا لیا۔ صرف طوفانیہ اور اس کے دوست اور موشے دانیال بدستور کھڑے رہے۔ دانیال مسکرایا اور اپنے آپ سے بولا، کمینہ بڑا جادوگر ہے۔ آہستہ آہستہ افق پر چھائے ہوئے سائے دھندلاتے گئے اور ایک ایک کر کے لوگ کھڑے ہوتے گئے۔ وہ اب بھی کانپ رہے تھے اور اب یکے بعد دیگرے تمام کے تمام قبائلی طوفانیہ کے گھٹنوں پر سر رکھ کر وفاداری کا عہد کر رہے تھے۔ دانیال نے سلوٹ کیا اور رابی نے سر کو ذرا جھکا کر قبول چنگیز کر۔ خان باب نمبر 16۔ تم بڑے احمق ہو، دانیال نے نرمی سے کہا۔ طوفانیہ نے غصے سے اپنے ماموں کو دیکھا۔ یاد رکھو کہ یہ اہم نہیں ہے کہ انسان کس طرح بچ جاتا ہے، بس بچ جانا ہے، یہی اہم ہے۔ اسی طرح یہ نہیں دیکھنا کہ فتح کس طرح حاصل کی گئی ہے، بلکہ فتح پا جانا اہم ہے۔ لہٰذا ہوش سے کام لو اور خود کو پورے قبیلے کا خان سمجھ کر آئندہ کی منصوبہ بندی کرو، کیونکہ ابھی بھی خطرہ موجود ہے کہ تمہارا قبیلہ تمہیں چھوڑ کر چلا جائے گا اور تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ انکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، صوفیہ نے آہستہ سے کہا۔ تمہیں ہیرو بن کر موت کو گلے لگانے کی ضرورت نہیں، بلکہ تمہیں اپنے لوگوں کے لیے زندہ رہنا ہے۔ ڈیوڈ نے ہنستے ہوئے کہا، لوگوں کو اپنے شہید ہیروؤں کے نغمے گانے دو، میں بھی ان کے ساتھ گاؤں گا، لیکن خود ہیرو بننا پسند نہیں کروں گا۔ بروس نے کہا، طوفانیہ میں خوش ہوں کہ تم زندہ ہو۔ لیکن گوریا نے آواز بلند کی، آپ لوگ میرے بھائی کو نہیں سمجھ سکے، آپ تو بس فائدہ اور موقع کو دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ کس قدر توہین ہوئی ہے۔ دانیال نے اپنے چھوٹے بھانجے کی طرف شفقت بھری نگاہ سے دیکھا۔ یہ اچھی بات ہے گوریا کہ تم دل سے بھائی کے ساتھ ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مشورہ بھی دینے لگو۔ اس کے بعد دانیال طوفانیہ کی طرف متوجہ ہوا جو اب تک تیز تیز سانس لیے جا رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ اور غور سے میری باتوں کو سنو۔ اپنے بھائی ڈیوی سے دوستی کر لو، خواہ ظاہری ہی صحیح۔ یہ وقت قطعی مناسب نہیں ہے کہ تمہارے اپنے کنبے میں تفریق پیدا ہو جائے۔ رابی راہب کا دل جیتنے کی کوشش کرو، اسے قائل کرو کہ دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ بادشاہ کو اگر مذہبی پیشوا کی حمایت حاصل ہو جائے تو 1000 سپاہیوں سے بہتر ہے، پھر وہ جو چاہے لوگوں کے ساتھ کر سکتا ہے، لیکن پیشواؤں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے انہیں موٹا کرنا پڑتا ہے اور تحفظ دینا پڑتا ہے۔ اب کے حملے میں جو سب سے خوبصورت ہاتھ لگے رابی کو دے دو، اس کی خوشامد کرو۔ اس طرح تم اسے فریب نہیں دو گے، بلکہ وہ سمجھے گا کہ تم اس سے مشورہ کرتے ہو، اور وہ بہت خوش ہوگا کہ اسے بھی طاقت حاصل ہو گئی ہے۔ خوشامد اکثر اوقات تحائف سے بہتر ہوتی ہے، اور میٹھی زبان تمام خوبیوں سے زیادہ تیز رفتاری سے دوست بناتی ہے۔ لوگ بے وقوف ہیں، طوفانیہ نے حقارت بھرے لہجے میں کہا۔ دانیال نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مزید کہا، یہ بات عقل مند جانتے ہیں، لیکن کبھی زبان پر نہیں لاتے۔ تم اور تمہارے اپنے لوگ اس وقت سخت خطرے میں ہیں۔ تمہارے دونوں تایا تالجوت قبیلے کے سردار جانتے ہیں کہ جب تک تم زندہ ہو انہیں دشمن کا سامنا رہے گا۔ یہ ان کے مفاد میں ہے کہ تمہیں قتل کر ڈالیں اور تمہارے لوگوں کو اپنے قبیلے میں جذب کر لیں۔ یہی چلا آ رہا ہے، لیکن تمہارا باپ بہادر تھا، دلیر تھا، وہ سب اس سے ڈرتے تھے، اور اب بھی انہیں احساس ہے
غلط یا صحیح کہ تم اپنے باپ کے لائق جانشین ثابت ہو گئے۔ انہوں نے تمہارے قبیلے کے بہت سے لوگوں کو غلام بنا رکھا ہے، تو پھر کیا سوچا تم نے؟ جارج نکولائی سے مدد مانگوں گا، دانیال نے ایک کندھا اچکاتے ہوئے کہا۔ جارج لومڑی کی طرح چالاک ہے، اسے قائل کرنا پڑے گا کہ تم اس علاقے میں اس کے مفاد کے لیے بڑے کارآمد ثابت ہو سکتے ہو۔ یہ مجھ پر چھوڑ دو کہ میں جا کر پوری جغرافیائی صورتحال پر اور یہاں کے وسائل پر بات کروں گا۔ ہو سکتا ہے جب تمہارا اقتدار مستحکم ہو جائے تو ہم جوڑا نسل کی مستقل آبادکاری کو دونوں کی مشترکہ پالیسی کا حصہ بنا لیں۔ ہاک لینڈ میں ہماری نسل کے لاکھوں لوگ آباد ہیں۔ خیر فی الحال اتنا ہی کافی ہے، میں باہر جا کر سانس لے لوں، یہاں تو میرا دم گھٹ رہا ہے، طوفانیہ نے کہا اور باہر نکل گیا۔ رات اندھیری تھی، دور مشرق میں پہاڑوں کے پیچھے بجلی چمک رہی تھی۔ بہت سے قبائلی سو چکے تھے، صرف پہرے دار جاگ رہے تھے۔ ان میں 2 پہرے دار بیٹھے اونگ رہے تھے۔ طوفانیہ کو انہیں اونگتا دیکھ کر غصہ آ گیا۔ اس نے کوڑا اٹھایا اور اونگنے والوں کو پیٹنا شروع کر دیا۔ منہ سے کچھ نہ کہا اور آگے بڑھ گیا۔ دونوں کھڑے ہو کر پیٹ سہلاتے رہے اور حیرت زدہ ہو کر طوفانیہ کو جاتے دیکھتے رہے۔ ایک نے دوسرے سے کہا، یہ تو پلک جھپکتے ہی خان بن گیا، قد بھی نکال لیا ہے اور بڑے دبدبے سے بالکل بادشاہ کی طرح قدم اٹھاتا ہے۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو اس کی آنکھیں اندھیرے میں بھیڑیے کی طرح چمک رہی تھیں، میں تو ڈر گیا تھا۔ غصہ اور ذہنی الجھنوں کے باوجود طوفانیہ نے اس رات سب سے پہلا سبق یہ سیکھا کہ کچھ لوگوں کو تو باتوں سے ہمنوا بنایا جا سکتا ہے اور کچھ کو پیار محبت سے اور بہت سارے تحائف سے رام کیا جا سکتا ہے، لیکن طاقت کے خوف سے سب کو مطیع و فرما بردار بنایا جا سکتا ہے۔ ہاتھ میں کوڑا ہو تو ہر فلسفہ اس کے آگے ہیچ ہوتا ہے۔ طاقتور بوٹ کے نیچے سارے دیوتا پناہ مانگتے ہیں، تاہم اسے یہ سیکھنا باقی ہے کہ چند لوگ دنیا میں ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں صرف عقلی دلیل سے جیتا جا سکتا ہے، اور ان سے بھی کم کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف اپنے ضمیر سے ڈرتے ہیں اور کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ اکیلا پہاڑوں کو دیکھتا رہا جنہیں چمکتی بجلی رہ رہ کر روشن کر دیتی۔ کوڑا اپنے بوٹ پہ مار رہا تھا کہ ایک کتا پھوں پھوں کرتا اس کے قریب آیا۔ اس نے ایک چابک اس کے بھی رسید کر دیا اور کتا کوں کوں کرتا ایک طرف کو چلا گیا۔ طوفانیہ بھی آگے بڑھا اور ایک چکنی چٹان پر بیٹھ گیا، تھوڑی کو ہتھیلی پر رکھ کر سوچنے لگا۔ اس کے الجھے الجھے خیالات آہستہ آہستہ پھیلتے گئے اور آخر بادل کی شکل میں اوپر اٹھ گئے۔ وہ کسی قدر پرسکون ہو گیا، جسم کی طاقت لوٹ آئی، دل مضبوط لگا۔ اس نے سر اوپر اٹھایا اور آسمان پر بکھرے ہوئے تاروں کو دیکھنے لگا۔ اندر سے خوشی کی ایک لہر سی اٹھی۔ اس نے سوچا، کون ہے جو میری مرضی کے بغیر مجھ پہ فتح حاصل کر سکتا ہے؟ انکل تو میری اس بات پر ہنس دے گا، چلو اسے معاملات کی نزاکتوں میں ہی رہنے دو۔ فلسفہ تو دراصل کمزور لوگوں کی ایجاد ہے، ان کی ہنسی کے پیچھے خاموش رضامندی دراصل طاقتور کے لگائے ہوئے زخم کا مرہم ہوتی ہے، لیکن میں نہیں ہنسوں گا، مجھے زندہ رہنا ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے بھائیوں ڈیوی اور لیوی کے پاس چلا گیا۔ دونوں نوجوان سو رہے تھے۔ طوفانیہ نے جھنجھوڑ کر انہیں اٹھایا۔ دونوں بھائی اٹھ کر بیٹھ گئے۔ طوفانیہ نے دونوں کو باری باری دیکھا اور نرمی سے بولا، ہم بھائی ہیں اور بڑا بھائی ہونے کے ناطے میں خان ہوں اور اب تمہاری وفاداری کا عہد لینے آیا ہوں۔ اگر مجھے زوال آ گیا تو تمہیں بھی زوال آئے گا۔ مجھے تمہارا اعتماد چاہیے، اس لیے نہیں کہ تم سے میرا کوئی خونی رشتہ ہے، اور اس لیے بھی نہیں کہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہے، بلکہ اس لیے کہ وقت کا تقاضا ہے۔ اگر تم نے وفا نہیں کی تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار ڈالوں گا، اور اگر تم نے میرا ساتھ دیا تو ہمیں کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں غدار نہیں ہوں، لیوی نے چلا کر کہا، اور میں نے ہمیشہ تمہارا ساتھ دیا ہے۔ لیوی نے نرم لہجے میں کہا، بلکہ تمہیں چاہا بھی ہے۔ طوفانیہ خاموش ہو گیا۔ ایک مرتبہ پھر دونوں کو باری باری دیکھا اور سوچا کہ ڈیوی مجھ سے نفرت کرتا ہے لیکن غداری نہیں کرے گا، لیکن اسے میرے خلاف استعمال کرنے کے لیے اکسایا جا سکتا ہے، بھڑکایا جا سکتا ہے۔ سیدھا بھی ہے اور بے وقوف بھی، لفظوں کا غلام بن سکتا ہے، لیکن لیوی کو جب یقین رہے گا کہ میں کامیاب ہوتا جا رہا ہوں، نہایت وفاداری سے میرا ساتھ دیتا رہے گا۔ یہ لفظوں پر اعتبار نہیں کرتا کیونکہ یہ خود بہت بڑا لفاظ ہے اور جانتا ہے کہ ان کے اصلی معنی کیا ہوتے ہیں۔ اسی لمحے اس نے فیصلہ کیا کہ ڈیوی کو ختم کر دینا ہوگا، اور ایسا فیصلہ کرتے وقت اسے ذرا بھی کہیں پر درد نہیں ہوا، کہیں پر چبھن نہیں ہوئی۔ اس وقت طوفانیہ کی حالت جان پر کھیل جانے والی تھی۔ بڑے جوش میں اپنے طور پر لیوی کو مخاطب کرتے ہوئے زور سے بولا، میں کبھی ناکام نہیں ہوں گا، اور وہ باہر نکل آیا۔ پھر سیدھا ماں کے پاس گیا۔ ماں نے بڑے اشتیاق سے مسکراتے ہوئے بیٹے کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ بیٹا ناراض ہے اس سے، لیکن بیٹے کے چہرے کو دیکھ کر وہ خاموش رہی اور آگے بڑھ کر اس نے طوفانیہ کی پیشانی کو چوم لیا۔ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں ماں، تو بڑی دانش مند عورت ہے، میں ہمیشہ تجھ سے مشورہ لیا کروں گا۔ تو ہی ہمارے قبیلے کی ملکہ ہے۔ کل میں بیوی لینے جا رہا ہوں، تو ہی اسے ہدایت دینا کہ میری شریک حیات اور میرے بچوں کی ماں بننے کے لیے اسے کس طرح ہونا ہوگا۔ ماں بڑی خوش ہوئی، اس کا دل بھر آیا اور وہ پیار سے بولی، بیٹا مجھے بہت پہلے سے معلوم تھا کہ تیرا مقدر اوروں سے اعلیٰ ہے، لیکن تیرے سامنے لمبا اور پرخطر رستہ ہے، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ تو ہمت اور حوصلے سے چلتا ہوا طاقت اور نام حاصل کرے گا، سوائے اپنے آپ کے اور کسی سے نہیں ڈرتا۔
انسان اپنے ساتھیوں کا اتنا غلام نہیں ہوتا جتنا وہ اپنے احساس کمتری کا ہوتا ہے۔ یقین کرو تم دوسروں سے بلند ہو اور بلند ہوتے جاؤ گے۔ مجھے بھی ایسا ہی یقین ہے، طوفانیہ نے کہا۔ اور اب وہ رابی راہب کے پاس پہنچا جو کوئی دوا گھونٹ رہا تھا۔ اس نے طوفانیہ کا پرتفاق خیر مقدم کیا، لیکن طوفانیہ کو لگا کہ لفظوں کے پیچھے طنز چھپا ہوا ہے۔ رابی، اس نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم غدار ہو۔ میں سیدھی بات کرنے آیا ہوں کیونکہ میرے پاس خوشامد سننے کا وقت نہیں ہے۔ تم نے ہمیشہ ڈیوی کا ساتھ دیا ہے، وہ تمہارا ہر حکم بجا لاتا ہے، جبکہ میں ویسا نہیں ہوں۔ علاوہ اس کے تم نے ہمارے درمیان نفرت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے مجھے تباہ کرنے کے لیے استعمال کرنے کا خواب دیکھا ہے۔ عجیب بات ہے کہ تم اپنے جیسوں کی اوپر سے تو تعریف کرتے ہو لیکن دل میں نفرت کرتے ہو۔ سازش اس لیے کرتے ہو کہ سازش تو راہبوں کی فطرت ہے، لیکن میں واضح کر دیتا ہوں کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے کیونکہ تم عقل مند ہو اور صاحب علم ہو۔ میری اچھی طرح خدمت کرو اور ایک دن تاج پوشی پر تم ہی میرے سر پر تاج رکھو گے۔ اگر غداری کرو گے تو میں تمہارا پیٹ پھاڑ دوں گا، سمجھے؟ رابی نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے اسے گھور کر دیکھا۔ ہونٹ نیلے پڑ گئے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، لومڑی کے بچے، میں ابھی تجھے ذہانت سے پچھاڑ سکتا ہوں۔ ایک راہب کو دھمکی دیتا ہے، جانتا نہیں کہ کتنی بڑی دشمنی مول لے رہا ہے۔ تاہم جب اس نے طوفانیہ کو دیکھا تو وہ پرجوش اور جذباتی نظر آیا۔ اس نے سوچا یہ کوئی معمولی نوجوان نہیں ہے، خیر دیکھیں گے، بدلہ لینا ضروری ہوگا یا طاقت حاصل کرنا۔ اس نے خود کو تیار کیا اور باپ جیسی شفقت اور محبت بھرے لہجے میں بولا، طوفانیہ، تمہارا لہجہ خاصا ترش ہو گیا ہے، مگر معاف کرنا، مشورے دینا اور اپنے خاندان کا وفادار رہنا میری زندگی کا مشن ہے۔ ہم دونوں ایک ساتھ چلتے ہوئے بہتر ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تمہاری دھمکیوں سے مجھے افسوس ہوا ہے، لیکن مجھے احساس ہے کہ تم نوجوان ہو اور ناتجربہ کار ہو، تاہم میرے دل میں تمہارے لیے کوئی کینہ کپٹ نہیں ہے۔ دونوں نے اپنی تیز نگاہیں ایک دوسرے کی آنکھوں میں جمائے رکھیں۔ گہری خاموشی کے بعد طوفانیہ آہستہ سے مسکرایا اور اپنا ہاتھ رابی کے کندھے پہ رکھتے ہوئے بولا، اپنے الفاظ پر قائم رہو اور یہی کچھ کہتے رہو، بس میں یہی چاہتا ہوں۔ وہ چلا گیا، لیکن رابی بے حس و حرکت دیر تک کھڑا رہا۔ بہت سے طرح طرح کے خیال آتے اور جاتے رہے۔ آخر اس نے زوردار قہقہہ لگایا، مجھے سمجھنا چاہیے کہ ذاتی مفاد کے آگے بدلہ کوئی چیز نہیں ہے، پھر بھی دیکھا جائے گا۔ یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دانیال نے سکہ پڑا کر بھیجا ہو؟ اگر ایسا ہے تو پھر میں جانتا ہوں کہ کیا کرنا ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مجھے نئے سرے سے منصوبہ بندی کرنی پڑے گی۔ دوسرے دن طوفانیہ نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور سخت لہجے میں بولا، اس وقت سب کی جان جوکھوں میں ہے، لیکن میرا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اگر تم لوگوں نے غداری کی تو ہم سب تباہ ہو جائیں گے۔ میری قیادت کو تسلیم کرو اور میرے پیچھے چلو تو کوئی ہماری مزاحمت نہیں کر سکتا۔ میں فضول باتیں نہیں کرتا۔ خان باب نمبر 17۔ طوفانیہ دوستوں کو ساتھ لے کر دلہن کی رخصتی کے لیے خیمہ بستی پہنچ گیا۔ کرافٹ جیکب سن چکا تھا کہ طوفانیہ کے قبیلے میں کیا گڑبڑ مچی ہوئی ہے، اور جب تک وہ تمام حالات پر قابو پا کر اپنا اقتدار بحال نہیں کرے گا دلہن لینے نہیں آئے گا۔ لیکن اتنی جلدی اسے دیکھ کر بوڑھا جیکب کچھ پریشان سا ہو گیا۔ آخر بولا، میں تو سمجھا تھا کہ تم شاید ہی بچ پاؤ گے۔ کرافٹ جیکب نے ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا۔ تمام سپاہی ایک جگہ جمع ہوئے، بھیڑ کی کھالوں کی وردیاں پہنے، ہاتھ میں نیزہ لیے، کندھے سے کمان اور تیروں کا بنڈل لٹکائے، صحرائی ہوا کے اثرات سے بچنے کے لیے چہرے پر روغن ملے ایک قطار میں کھڑے تھے۔ وہ عورتیں بھی بہترین اونی لباس میں گلو بند اور کنگن پہنے، بالوں کو چمکیلے ریبن میں گوندھے جمع ہو گئیں۔ فربا گھوڑے اور بھیڑیں کاٹی گئیں اور پھر جلد ہی ان کے پکنے کی خوشبو چاروں طرف پھیل گئی۔ سپاہیوں نے اظہار دوستی کے لیے اپنے اپنے ہتھیار خیموں کے سامنے رکھ دیے اور اپنے سے بڑی عمر والوں کے دائیں طرف بیٹھ گئے۔ پھر جو شراب کا دور چلا تو مت پوچھیے کہ کس نے کتنا پیا۔ ہر سپاہی پینے سے پہلے زمین پر چاروں سمت میں تھوڑی سی شراب لنڈھا دیتا۔ اکتارا اور گٹار پر دھنیں بجنے لگیں۔ سپاہی پیتے جاتے اور تالیاں بجاتے، شور مچاتے اور گانا گاتے۔ چاولوں کی پیچ سے بنی ہوئی شراب پانی کی طرح لنڈھائی گئی۔ پھر سب نے بے ہنگم طریقے سے ناچنا اور کودنا شروع کر دیا۔ رات ہوتے ہوتے ہنگامہ خیزی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ 3 دن تک اسی طرح جوش و خروش کے ساتھ جشن جاری رہا۔ تیسرے دن جولیا کو بنا سنوار کر لایا گیا اور دولہا کی بائیں جانب بٹھا دیا گیا۔ سفید اونی لباس پر زرق برق کام کیا ہوا تھا اور سر پر تکون ٹوپی جس کے چاروں طرف چاندی کے سکے اور فیروزے کے موتی جڑے ہوئے تھے۔ وہ خاموش بیٹھی رہی، آنکھیں نیچی کیے، پلکیں رخساروں پہ سایہ کیے اور ہونٹ بھرے بھرے سرخ نرم، لالائے صحرائی کا بند غنچہ ہو جیسے۔ شانوں پر فر کا کوٹ، کلائیوں میں چاندی کے کنگن۔ طوفانیہ نے ایک نظر اپنی دلہن کو دیکھا، آنکھیں روشن ہو گئی، ہونٹ پر پسینہ آ گیا، سانس بے قاعدہ ہو گئی۔ پھر جب جولیا نے پلکوں کے نیچے سے اس کی طرف دیکھا تو وہ اپنے دونوں ہاتھ بھینچ کر رہ گیا۔
اس کے پاس بروس اور ڈیوڈ بھی بیٹھے تھے۔ صوفیہ بھی پتھر کی طرح جمع بیٹھا تھا، جس نے اب تک ایک قطرہ بھی نہیں پیا تھا اور سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ایک بوڑھے گویے نے دولہا دلہن کے سامنے آ کر گانا شروع کر دیا۔ میری محبوبہ میرے پہلو میں، دلہن کے جوڑے میں، جوانی سے بڑھاپے تک یہ میرا آرام، یہ میرے بچوں کی ماں، یہی میری زندگی کی مٹھاس، شہد جیسی میرے دل کو گرمانے والی، میرے زخموں کو بھرنے والی، میری بھیڑوں کی نگراں، میرے کپڑوں کو سینے والی، جہاں کہیں بھی جاؤں گا میری بیوی میرے ساتھ ہوگی، میرا آرام، میری پناہ، میری امید، میری بیوی تو سدا خوش رہے۔ طوفانیہ نے اس کے ہاتھ کی طرف ہاتھ بڑھایا، جولیا اسے چھوتے ہی سمٹ گئی۔ کرافٹ جیکب کو بھی اب چین نہیں تھا۔ اس نے طوفانیہ کو اپنے خیمے میں اس وقت بلا بھیجا جب گانا بجانا اور کھانا پینا اپنے عروج پر تھا۔ سیدھا اور کھرا آدمی تو تھا نہیں، بلکہ عیار، مکار اور پیچیدہ قسم کا انسان تھا۔ غرض یہ کہ اس میں وہ تمام برائیاں تھیں جن سے طوفانیہ نفرت کرتا تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد بڑے میاں نے کہا، میں سن چکا ہوں جو مشقت تمہیں کرنی پڑی ہے، اور تم نے اور تمہاری ماں نے تخت بچانے کے لیے جو کارنامہ کیا ہے، اور یہ کہ کس طرح تمہیں گھیرا گیا اور تمہارے لوگ چھوڑ کر چلے گئے۔ میں جانتا ہوں تمہارے دکھوں کو، اور یہ خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے۔ پھر تو آپ کچھ زیادہ ہی جانتے ہوں گے کرافٹ صاحب، طوفانیہ نے ٹوکتے ہوئے کہا، اور میرے دکھوں کی راگنی سنا کر مجھے تھکا دینا چاہتے ہیں۔ ہے کوئی مشورہ آپ کے پاس تو جلدی بتائیں اور بات ختم کریں۔ کرافٹ کی آنکھیں سکڑ گئیں اور وہ داڑھی کھجاتے ہوئے بولا، میرے دل کو میری بیٹی کی طرف سے اس وقت اطمینان ہوگا جب تم اپنے والد کے جگری دوست اور ہاکلینڈ کے چیف جارج نکولائی سے تحفظ کی اپیل کرو گے، جیسا کہ آگے جو کچھ کہنا چاہتا تھا وہ نہیں کہہ سکا۔ طوفانیہ کی غسیلی آنکھیں دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ نوجوان طوفانیہ کھڑا ہو کر خیمے سے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ٹہلنے لگا، پھر سسر کے سامنے زور سے غصہ بھرے لہجے میں چلایا، آپ کو عقل نہیں ہے؟ آپ نہیں جانتے کہ خالی ہاتھوں دوست سے اپیل نہیں کی جاتی؟ گھوڑے کی پیٹھ پر مضبوطی سے اکڑ کر بیٹھے ہوئے، ساتھ میں خزانہ لیے جب دوست کے پاس کوئی جاتا ہے تب خوش دلی سے اس کا دوست خیر مقدم کرتا ہے اور مدد کو بھی تیار ہوتا ہے۔ اگر میں اس وقت جارج نکولائی سے مدد مانگوں گا تو یہی سمجھے گا کہ میں کمزور ہوں اور اس کے کسی کام کا نہیں ہوں، اور میری مدد کرنے سے اس کی سبکی ہوگی، اور وہ غلط بھی نہیں ہوگا۔ طاقتور طاقت والے کی مدد کرتا ہے، مجھے ثابت کرنا ہوگا کہ میں اہل ہوں، تب میں مدد مانگوں گا یا مدد کی امید رکھوں گا۔ کرافٹ جیکب سوچ میں پڑ گیا، چہرے کی جھریاں نمایاں ہو گئیں۔ اس نے اپنے آپ سوچا، میں اس وقت بھی اپنی بیٹی کی رخصتی سے انکار کر سکتا ہوں، یہ کہہ کر کہ وہ فاقے کی موت مرنے نہیں جا سکتی، اور اپنے باپ کا خیمہ چھوڑنے سے پہلے اس کے شوہر کو محفوظ جگہ فراہم کرنی ہوگی، اور اگر انکار کرتا ہوں تو اس کے ساتھ تو 3 ہی دوست ہیں، میں آسانی سے اس کا خاتمہ کر سکتا ہوں۔ اس کے قبیلے والے بھی بعد میں انتقام نہیں لے سکتے، اس لیے کہ وہ کمزور پڑ چکے ہیں۔ طوفانیہ نے بوڑھے سسر کو غور سے دیکھا، تیور کو پڑھا اور دھیمے لہجے میں کہنے لگا، مجھ سے غداری کرو گے تو کل نہیں دیکھ پاؤ گے کرافٹ جیکب۔ میری پیدائش کے وقت پیشگوئی کی گئی تھی کہ میں لوگوں پر حکومت کروں گا، تم روحوں کے خلاف کس طرح جا سکتے ہو جنہوں نے میری تقدیر بنائی ہے؟ کرافٹ نے اوپر سر اٹھا کر طوفانیہ کے سخت چہرے کو دیکھا اور مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تم طوفانیہ پیشگوئیوں پر یقین تو نہیں کرتے ہو، لیکن انہیں پورا کرنے کا عزم ضرور رکھتے ہو۔ اس نے اٹھ کر طوفانیہ کو بازو سے پکڑا اور کہنے لگا، میں احمق ہوں، سٹیا گیا ہوں، لیکن تمہارے اندر تقدیر کا عمل دخل دکھائی دیتا ہے۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ صرف اس کے خادم اور خادمائیں نہیں بھیجوں گا، بلکہ 10 سپاہی بھی اپنے اہل خانہ اور خیموں اور اسلحوں کے ساتھ ہوں گے۔ وہ رکا اور دم لیتے ہوئے بولا، سنتے ہیں کہ جارج نکولائی کی قوم بڑی دولت مند ہے، سونے اور چاندی اور اسلحہ اور ہوا میں اڑنے والے شعلوں کی بھرمار ہے وہاں، اور ان کے شہر ہر طرح سے محفوظ ہیں، کیا ان پر غور نہیں کرو گے؟ نہیں، طوفانیہ نے کہا، میں جب وہاں جاؤں گا تو اتحادی بن کر جاؤں گا، بھکاری بن کر نہیں۔ میں اپنے ہاتھوں سے تال جوتیوں کو شکست دوں گا، آپ یقین کریں۔ کرافٹ جیکب نے سوچتے ہوئے کہا، تمہاری باتوں میں غرور ہے عام نوجوانوں کی طرح، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم مغرور نہیں ہو۔ طوفانیہ نے تند لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا، میں اب نوجوان نہیں ہوں، عمر نہ دیکھا کریں، علم سے پرکھا کریں۔ میں نے بہت سی باتیں سیکھی ہیں، اور سب سے اہم بات جو میں نے سیکھی ہے کہ آدمی کو طاقت حاصل کرنے اور خود کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے عقل استعمال کرنی چاہیے۔ اسے چند لوگوں سے انہیں فائدہ پہنچانے کا وعدہ کرنا چاہیے، اور یہ چند لوگ اس کے اپنے جرنل ہونے چاہیے۔ پھر اسے اپنی قوم کے لیے پوری قوت اور دہشت کام میں لانی چاہیے۔ اس کے ارادوں کو خدائی ارادہ سمجھا جانا چاہیے۔ اسے اپنی قوم میں محض آدمی نہیں بلکہ دیوتا اور خدا مانا جانا چاہیے، جس کے ہاتھ میں سب کی موت ہوتی ہے۔ اس کی شخصیت پر اسرار اور جابرانہ اور واہمہ سمجھی جانی چاہیے۔ سر پر خوف زدہ کرنے والا تاج اور ہاتھ میں بے رحم تلوار ہونی چاہیے۔ نیک دل بادشاہ کمزور بادشاہ ہوتا ہے، جس سے آخر کار اس کی قوم نفرت کرنے لگتی ہے۔
طوفانیہ کا چہرہ یکایک بگڑنے لگا، جیسے نفرت سے سخت غصے میں ہے۔ بہت سی باتیں میں نے سیکھی ہیں، اور یہ بھی کہ انسان کی روح اونٹ کی روح جیسی ہوتی ہے، جسے جب تک چابک نہ مارو سنتی ہی نہیں، لیکن اپنے مزاج میں ان لوگوں کے لیے لچک پیدا کروں گا جو میری اچھی طرح خدمت کریں گے۔ پھر کوئی نہیں کہے گا کہ طوفانیہ کی باتیں پانی کا بلبلا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ میری قوم مجھ سے محبت کرے گی۔ کرافٹ نے مسکراتے ہوئے داڑھی کھجائی اور طوفانیہ کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، چلو اب ہم نے ایک دوسرے کو سمجھ لیا ہے اور اب دلہن کے پاس چلنا چاہیے۔ شادی کی رسومات میں اب وہ رسم شروع ہونے والی تھی کہ جولیا عورتوں میں کہیں چھپ جائے اور طوفانیہ اسے خیمہ در خیمہ ڈھونڈنا کرے گا، جسے وہ اب زبردستی اٹھا کر لے جائے گا۔ عورتیں راستہ روکیں گی اور جولیا بھی خیمہ در خیمہ چھپتی پھرے گی۔ طوفانیہ کو جھپٹنا پڑے گا۔ کھیل شروع ہوا۔ ہنسی مذاق کے اس کھیل میں سبھی شریک تھے۔ جولیا خیمہ در خیمہ چھپتی پھری اور طوفانیہ دوڑ لگاتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا رہا۔ قہقہوں کی جھنکار میں آخر جب طوفانیہ نے خوشی کا نعرہ لگاتے ہوئے جولیا کو پکڑ کر بازو میں اٹھا لیا تو وہ اس کی آغوش میں مسکرانے لگی، مگر دل تھا کہ دھڑکے جا رہا تھا۔ باب نمبر 18۔ ایک مرتبہ دانیال نے کہا تھا، سچا دوست کسی کو نصیب نہیں ہوتا، اور طوفانیہ نے یقین کر لیا تھا کہ ڈیوڈ اور بروس اور گوریاں اس کے فدائی تو ہو سکتے ہیں، لیکن دوست تو صرف صوفیہ تھا، جگری دوست جس نے قسم بھی اٹھا رکھی تھی۔ ارتھیا جیسی پاک باز ماں تو ہو سکتی ہے، جولیا جیسی خوبصورت محنتی اور چالاک بیوی تو مل سکتی ہے، انکل دانیال جیسا پیار کرنے والا مشیر بھی میسر آ سکتا ہے، لیکن ایسا دوست جو ماں سے، بیوی سے اور بچوں سے بھی بلند ہو، کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ بعد میں اس نے صوفیہ کی محبت اور چاہت اور وفاداری پر کبھی شک نہ کیا۔ یہی ایک دوست تھا جس سے وہ آزادی سے بات کر سکتا تھا، کھل کر دل کا حال کہہ سکتا تھا، بحث کر سکتا تھا، کیونکہ اکثر یہ دونوں پوری طرح متفق نہیں ہوتے تھے۔ بعض اوقات دوسرے دوست اور ساتھی ان دونوں کو ایک ساتھ گھوڑوں پہ جاتا دیکھ کر حسد کرنے لگتے، جبکہ یہ ان دونوں کی عادت بن چکی تھی، اور طوفانیہ کی تو ایک ضرورت تھی۔ وہ جب صوفیہ کے ساتھ ہوتا تو خود کو سبوں سے حقیقی معنوں میں الگ تھلگ سمجھتا۔ دوسروں سے تو وہ کبھی کبھار جھوٹ بھی بول دیتا، بہانے بنا لیتا، لیکن صوفیہ سے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اس کے ساتھ رہنے میں تو اسے بڑی خوشی ہوتی تھی، جیسے صحرا میں نخلستان کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ تال جوتیوں نے اعلان کر رکھا تھا کہ وہی تمام صحرا کے حکمراں ہیں اور ساری چراگاہوں کے اب وہی مالک ہیں۔ طوفانیہ کو پہلے تو بڑا غصہ آیا، لیکن وہ زیادہ عرصے تک خود کو غصے میں جلائے رکھنے کا قائل نہیں تھا۔ وہ انہیں مشتعل کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے یہی مصلحت سمجھی تھی کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ کسی طرح تال جوتیوں کو یقین دلا دیا جائے کہ طوفانیہ ایسا دشمن نہیں ہے کہ جسے مٹا دینا ضروری ہو۔ ان کے خلاف سب سے مؤثر ہتھیار طوفانیہ کے لیے یہی ہے کہ وہ ٹوٹ کر طوفانیہ سے نفرت کرتے رہیں، اتنی زیادہ کہ خود کہیں یہ نوجوان بھورا کتا اس لائق بھی نہیں کہ اسے شکار کیا جائے، اس میں دم ہی کیا ہے کہ ہمارا دشمن بن سکے۔ اس طرح طوفانیہ خاموشی سے زندہ بھی رہے گا اور طاقت بھی پکڑتا جائے گا۔ چنانچہ طوفانیہ نے قبیلے کے ایک آدمی کو غدار بنا کر تالجوت کے پاس بھیج دیا، اسے اچھی طرح سکھا پڑھا دیا کہ وہ وہاں دربار میں کیا کہے گا۔ طوفانیہ کو احساس ہو گیا ہے کہ وہ حکمرانی کے لائق نہیں ہے اور دل سے چاہتا ہے کہ آپ سے وفاداری کا حلف اٹھائے، لیکن اس کے اندر ابھی تھوڑی شان و شوکت تو باقی ہے نا۔ وہ چاہتا ہے کہ تھوڑی طاقت پکڑے، پھر آپ کے حضور آ کر فخری انداز میں کہے، میں اب آپ کی غلامی کا اہل ہوں۔ وہاں سے جو رپورٹ ملی اس میں یہی تھا کہ تالجوت فخریہ اور طنزیہ انداز میں ہنسا اور بولا، آسمانیہ کا بیٹا تو میرے اندازے سے کہیں زیادہ سمجھدار نکلا، میں بعد میں کسی وقت اسے اجازت دوں گا کہ وہ میری وفاداری کا حلف اٹھا لے۔ رپورٹ سن کر طوفانیہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی، تاہم وہ مسکرا دیا۔ ہنگامہ خیز فطرت کے باوجود بلا کا صبر تھا اس میں، لیکن وہ بھولنے والا بھی نہیں تھا۔ قسمت کو بھی وہ پتھر کی لکیر نہیں سمجھتا تھا، بلکہ قسمت اس کے نزدیک ایک تلوار تھی جسے کوئی طاقتور ہی چلا سکتا ہے۔ اس عرصے میں کچھ لوگوں نے فاقہ کشی اور مویشیوں کے لیے چراگاہوں کی کمی کی شکایت کی۔ چھوٹے سے قبیلے کے سردار کے سامنے بظاہر تو متفق نظر آیا، اس نے لوگوں کی چہمگوئیاں سنی اور ہونٹ بھینچ لیے، لیکن کہا کچھ نہیں، خاموش مگر تیز نگاہوں سے اسے اس طرح دیکھتا رہا کہ سب خوفزدہ ہو گئے۔ ایک شام اس نے کچھ دیر تنہا رہنے کے لیے صوفیہ کو ساتھ لیا۔ طوفانیہ سفید گھوڑے پر اور صوفیہ کالے گھوڑے پر سوار ہوا۔ ہوا ٹھنڈی، تازہ اور صاف تھی۔ طوفانیہ تھوڑا آگے نکل گیا، جیسے کسی اچھوتے خیال نے ایڑ لگا دی ہو۔ آگے ایک کھڑے پتھر سے چھلانگ لگا کر اس کا سفید گھوڑا بالکل الف ہو گیا، مجسمے کی طرح۔ اس کی گردن کے عیال اور سفید لمبی دم کے بال ہوا میں لہرانے لگے۔ زرد روشن آسمان پر نیلے پہاڑوں کے پس منظر میں گھوڑا اور سوار دونوں بے حس و حرکت تھے۔ ڈوبتے سورج کی روشنی میں طوفانیہ کا چوڑا چکلا جسم اور کندھے سے لٹکی بندوق چمک رہی تھی۔ آخر وہ کیا سوچ رہا ہے؟ صوفیہ نے اپنے دوست پر گہری نظر ڈالتے ہوئے اپنے آپ سے سوال کیا۔ یہ یکایک اپنی ہلچل مچا دینے والی جوانی چھوڑ کر اتنا سنجیدہ کس طرح ہو گیا ہے؟ اسے جھرجھری سی آ گئی۔
وہ خوف زدہ ہو گیا اور اپنے کالے گھوڑے کو ایڑ دیتا ہوا طوفانیہ کے برابر میں پہنچ گیا۔ دونوں دیر تک ایک ساتھ خاموش کھڑے رہے۔ طوفانیہ پہاڑوں اور وادیوں کو دیکھتا رہا، ہر طرف سناٹا تھا، ہوا بھی خاموشی سے چل رہی تھی۔ تب طوفانیہ نے کہا، ہمیں زمین چاہیے اور زیادہ زمین، ورنہ ہم مر جائیں گے۔ ہماری قوم مجھ سے ڈرتی ہے، لیکن وہ مجھ سے زیادہ موت سے ڈرتی ہے، اور یہی حالات رہے تو موت کے ڈر کو فتح حاصل ہو جائے گی۔ کسی نہ کسی طرح مجھے تالجوتیوں پر کھلی جنگ میں غالب آنا ہوگا۔ ان میں مل جانے کی پیشکش کیوں نہیں کرتے؟ طوفانیہ نے ایک لمحے تک کوئی جواب نہیں دیا، پھر صوفیہ کی طرف مڑ کر تیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، نہیں، مجھے اسے زیر کرنا ہوگا اور جارج کو مدد کے لیے اکسانا ہوگا، لیکن پہلے وہ کام کرنا ہوگا کہ جارج نیکولائی خود مجھے اپنا اتحادی بنا لے۔ میں نے سوچا ہے کہ میں خود تحفے لے کر جاؤں اور اسے قائل کروں کہ میں اس کی امداد کا مستحق ہی نہیں بلکہ لازمی کردار ہوں۔ یہ کس طرح ہوگا؟ صوفیہ نے پوچھا۔ طوفانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھو صوفیہ، آخر ہم ہیں کیا اور ہمارے باپ کیا تھے؟ دہشت گرد، لٹیرے، چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں بٹے ہوئے آپس میں خون ریزیاں کرتے اور پھر حملے کرنے والے شکاری، جنگجو، شیخیاں بگارنے والے، فاقہ اور مشقت کے غلام، اور پھر ہر وقت مٹ جانے یا مٹا دیے جانے کا خوف ہم پر سوار رہتا۔ اب بھی اگر سب ایک ہو جائیں، متحد رہنے کا حلف اٹھا لیں، تو قصبوں اور شہروں کے لیے خوفناک اور خطرناک بن سکتے ہیں، جو ہمیں آسانی سے خراج دے سکتے ہیں، باج گزار بن سکتے ہیں۔ صوفیہ نے بھمیں سکیڑتے ہوئے کہا، باج گزار؟ لیکن ہمیں تو صرف چراگاہیں درکار ہیں، ہم امن چاہتے ہیں۔ طوفانیہ پھر مسکرایا، لیکن اس مرتبہ نفرت تھی اس میں۔ اس نے صوفیہ کو تیکھی نگاہوں سے دیکھا اور بولتا چلا گیا، جو شخص امن چاہتا ہو وہ لومڑیوں کے درمیان خرگوش ہے۔ صرف وہ شخص امن کا مستحق ہے جس نے اچھی لڑائی لڑی ہے اور فتح حاصل کی ہے۔ ایسے فاتح ہی کو حق ہے امن کا۔ پھر غور کرو، ہمارے ہر قبیلے کا سردار چاہتا ہے کہ اس کے قبیلے میں زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں، طاقتور ہوں، تاکہ کمزور قبیلے پر حملہ کر سکے۔ ہر چھوٹے سردار کو یا تو کامیاب ہونا ہے یا مر جانا ہے۔ اس طرح مسلسل کامیابی اور ناکامی کے سبب چھوٹے چھوٹے عمرا اور خان تباہ ہو جاتے ہیں۔ ہر شخص کو اپنی قوت بازو سے خود کو طاقتور ثابت کرنا ہوگا، تحفوں سے نہیں۔ یہ شہر والوں کا طریقہ ہے۔ ایک کمزور شخص جو نذرانے پیش کرتا ہے نفرت کے لائق ہے، صرف طاقتور کو تحائف کے تبادلے کا حق ہے۔ لوگ صرف اس شخص کی پیروی کرتے ہیں جو طاقتور ہو اور فیاض ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ لوٹ مار اور دہشت گردی کا سلسلہ جاری رہے تاکہ اپنی رعایا کو خوش رکھا جا سکے۔ طاقتور اور مضبوط لیڈر میں بڑی کشش ہوتی ہے، اس لیے کیوں نہ صرف ایک لیڈر ہو، تمام خانوں کا خان، خاقان جو تمام چراگاہوں اور خیمہ بستیوں اور شہروں کے باشندوں کی وفاداری حاصل کر سکے۔ صوفیہ نے اسے گھورتے ہوئے دیکھا، اور تمہارا خیال ہے کہ چھوٹے چھوٹے خانوں اور لیڈروں کو ایک بہادر شخص کی قیادت میں متحد کرنے سے امن قائم ہو سکتا ہے، اور یہ کہ بعد میں لوگ بے خوف ہو کر آرام سے رہ سکتے ہیں؟ طوفانیہ پھر مسکرایا، لیکن اس مرتبہ اس نے اپنے دوست کے بجائے پہاڑوں کی طرف دیکھا۔ تیز اور گرجدار آواز میں اس مرتبہ دھیما پن تھا۔ امن، آرام، جو شخص امن چاہتا ہے دراصل وہ اپنی قبر کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا اچھلا، پچھلی ٹانگوں پہ کھڑا ہوا اور پھر چابک لگتے ہی چھلانگ لگائی اور دوڑ پڑا۔ طوفانیہ پیٹھ پہ سوار نیلے آسمان کے پس منظر میں ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی ہیرو کے مجسمے میں جان پڑ گئی ہو۔ پتھروں پر پڑتی ہوئی گھوڑوں کی ٹاپوں سے فضا میں تو جیسے توپوں کی آوازیں آنے لگیں۔ کچھ دیر بعد صوفیہ نے اپنے ہلکے پھلکے سیاہ گھوڑے کو دوڑایا۔ طوفانیہ ایک بڑی چٹان کے نیچے رک گیا۔ جب صوفیہ پہنچا تو طوفانیہ نے پیار بھری پرکشش مسکراہٹ سے اسے دیکھا، آنکھوں میں بڑی چاہت تھی۔ تم اگر بہادر نہ ہوتے صوفیہ تو میں تمہیں شہر کا ہیجڑا سمجھتا، جیسا کہ انکل بتاتے ہیں۔ صوفیہ کو یہ بات بری لگی۔ تمہیں نہیں سمجھ سکا طوفانیہ۔ لیکن طوفانیہ بھول چکا تھا جو اس نے کہا تھا۔ اس نے کوڑا اٹھایا اور افق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ادھر شمال میں کئی ملکوں کے بعد بہت بڑا ملک ہے زارلینڈ، اسی کے ساتھ بہت دور میں کنفوشیا ہے۔ دونوں کے نظریات ملتے جلتے ہیں، جیسا انکل دانیال نے بتایا ہے۔ ادھر ہی ایک ملک ہے اسلامستان، یہ بھی انہی دنوں قائم ہوا ہے جب ہمارے پاپا کو وائز لینڈ اور ہاک لینڈ والوں نے زمین دلوائی تھی اور حکمرانی تسلیم کروائی تھی۔ ہاک لینڈ تو تم جانتے ہو کہ سمندر پار ہے، پھر بھی ہاک لینڈ اور زارلینڈ کی آپس میں بڑی دشمنی ہے، حالانکہ دونوں کے درمیان ہزاروں میل کا فاصلہ ہے۔ انکل بتاتے ہیں کہ آج کل ہوائی جہازوں، راکٹوں اور میزائلوں کی وجہ سے فاصلہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہم جس زمین پر ہیں یا ہمارے سامنے مشرق میں جو علاقہ ہے وہ اپنے آپ کو عربستان کہتا ہے۔ زبان ایک ہے مگر ملک کئی ہیں۔ عربستان کے ساتھ ایک اور ملک اجمستان ہے، ان دونوں کی پرانی لاگ ہے۔ انکل بتاتے ہیں کہ ان کے درمیان دشمنی پیدا کرنے میں ہمارے بزرگوں کا ہاتھ ہے۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ زارلینڈ اور کنفوشیا دونوں بڑے ملک ہیں۔ ان کے ہاں یونیورسٹیاں ہیں، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، سڑکیں ہیں، تالاب ہیں، باغات ہیں، مگر انکل دانیال نے یہ بھی بتایا ہے کہ ان ملکوں کی حالت، خاص کر زارلینڈ کی، کسی ایسے بھاری بھرکم موٹے آدمی جیسی ہے جس کا پیٹ خراب ہو۔
ادھر ہاکلینڈ کے بارے میں بھی انکل کبھی کبھی اپنی رائے دے جاتے ہیں کہ وہاں بھی گڑبڑ ہے، دولت بہت ہے لیکن اندر ہی اندر زہریلی لہر بھی موجود ہے۔ اس سے آگے انکل نے نہیں بتایا۔ وہ رک کر صوفیہ کو دیکھنے لگا جو اب تک مشکل سے طوفانیہ کی باتیں سمجھ پایا تھا۔ صوفیہ، تمہیں یاد ہے جب انکل نے دوسری جنگ عظیم کی کہانی سنائی تھی؟ کوئی ہٹلر ہوا کرتا تھا۔ صوفیہ نے سوچا کہ یہ ادھر ادھر کی کہانیاں سنا کر اس کی نافہمی سے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کتابیں نہیں پڑھی ہیں اس نے، لیکن انکل دانیال تو روزانہ 2 گھنٹے درس دیتا رہتا ہے اسے۔ آخر اپنی الجھن چھپانے کے لیے اس نے وہی پہلا سوال کر ڈالا، تم تو اپنی قوم کی حفاظت اور فاقہ مستی سے بچنے کے لیے زمین اور چراگاہیں حاصل کرنے کی بات کر رہے تھے، یہ سب سنانے کا کیا مطلب ہے؟ طوفانیہ مسکرا کر رہ گیا۔ صوفیہ نے بات جاری رکھی، تم نے ایک اتحادی کی بات کی تھی جو ناممکن ہے۔ تاتار ہیں، جوڈا ہیں، تالجوت ہیں، زاری ہیں، یہ سب ایک حاکم کے ماتحت نہیں آ سکتے۔ کیا واقعی ایسا نہیں ہو سکتا؟ صوفیہ رکا اور پھر زور دے کر بولا، میں ہمیشہ امن سے پیار کرتا ہوں، مگر کہاں ہے وہ آدمی جو امن قائم کر سکے؟ اس نے طوفانیہ کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا جس کی آنکھیں بے چین سی نظر آ رہی تھیں۔ طوفانیہ نے جواب نہیں دیا، جیسے وہ کسی خیال میں کھویا ہوا ہو یا کوئی خواب دیکھ رہا ہو جس کے خد و خال اب واضح ہوتے جا رہے ہیں۔ صوفیہ نے آواز بلند کی جیسے کسی بہرے سے مخاطب ہو، بتاؤ کہ ہمارے غلہ بانوں کے لیے نئی نئی چراگاہوں کو تمہارے ان قصے کہانیوں سے کیا تعلق ہے؟ طوفانیہ نے وحشیانہ قہقہ لگایا اور چلا کر کہا، کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل نہیں۔ طوفانیہ نے گھوڑے کو ایڑ دی اور گھوڑا پھر پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہوا اور چھلانگ لگاتا ہوا یہ جا وہ جا وادی میں اتر گیا۔ صوفیہ اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر بے حس و حرکت بیٹھا ہوا سوچتا رہا کہ اب اسے پکڑنا فضول ہے۔ وہ طوفانیہ کو گھوڑا دوڑاتا دیکھتا رہا، پھر اس ویرانے میں اکیلی اس کی آواز گونجی، اور کوئی نہیں جو امن کی بات کرے گا۔ باب نمبر 19۔ اس رات صوفیہ نے قصداً طوفانیہ سے ملاقات نہیں کی اور خاموشی سے کھانا کھا کر اپنے سوتیلے بھائیوں کے ساتھ الاؤ کے گرد بیٹھ گیا۔ اس کے بھائی چھوٹے تھے اور سب سے چھوٹے والے کو تو اکثر پکڑ کر آگ سے دور رکھنا پڑتا تھا۔ ان کے کھیل کود میں آج صوفیہ کو زیادہ لطف آ رہا تھا۔ آج اس نے پہلی بار محسوس کیا طوفانیہ کسی خطرناک منصوبے پر سوچ رہا ہے۔ اس طرح کا شک اسے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اتنے میں لیوی بھی آ کر شامل ہو گیا۔ اس نے آتے ہی سب سے چھوٹے بچے کو گود میں اٹھایا، پھر بیٹھ کر دوسرے بچوں کے ساتھ ہنسی کھیل کرنے لگا۔ لیوی تھا بھی ہنس مکھ اور اس نے ابھی تک کسی کو اپنا دشمن نہیں بنایا تھا، ہر کسی کو دوست بنانے کے لیے تیار رہتا تھا۔ پھر بھی صوفیہ شک کرنے لگا۔ طرح طرح کے آدمی ہوتے ہیں، ظاہر کچھ باطن کچھ، اور بعض لوگ تو باہر سے بڑے کھلے کھلے ہوتے ہیں لیکن اندر سے تہ در تہ چھپے ہوتے ہیں۔ صوفیہ کی ماں آئی اور ڈانٹتی ڈپٹتی بچوں کو لے گئی۔ صرف صوفیہ اور لیوی رہ گئے۔ تب صوفیہ کو خیال آیا کہ یہ شخص اس وقت محض دوستی کی خاطر نہیں آیا ہے بلکہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ اس نے جب سوالیہ انداز میں اس پر نگاہ ڈالی تب لیوی سپاٹ سی مسکراہٹ لیے بولا، میں نے سنا ہے، بلکہ افواہ گر میں، کہ طوفانیہ جلد ہی جارج نکولائی سے مدد مانگنے والا ہے۔ صوفیہ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، کون جانے، میں نے ہمیشہ طوفانیہ سے محبت کی ہے، لیوی نے کہا، اور اس کے مقدر پر یقین کیا ہے۔ صوفیہ کو یہ بات اچھی نہ لگی اور وہ بےتاب ہو کر بولا، کیسا مقدر؟ تعجب ہے کہ ہر کوئی یہی کہتا ہے، جیسے اونٹ کانٹے بھری جھاڑیاں کھاتا ہے۔ لیکن تم اس لیے تو میرے پاس نہیں آئے تھے کہ طوفانیہ جو اونچے اونچے خواب دیکھا کرتا ہے اسے زیر بحث لاؤ۔ جس وقت یہ الفاظ صوفیہ کی زبان سے نکلے اس نے خود کو اندر سے اذیت میں پایا کہ کہیں اس سے غداری کا عمل تو سرزد نہیں ہو گیا۔ لیوی ہنسا اور لطف اٹھانے کی حد تک ہنسا۔ تم ٹھیک کہتے ہو صوفیہ، میں طوفانیہ کے منصوبوں پر بات کرنے نہیں آیا تھا، میں برادرانہ جذبے کے ساتھ آیا تھا۔ جانتے ہو گزشتہ رات میرے بھائی ڈیوی کو زہر دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ صوفیہ ہکا بکا رہ گیا اور فوراً بولا، لیکن طوفانیہ ایسی اونچی حرکت نہیں کر سکتا۔ تم احمق ہو لیوی، جو کچھ بھی دونوں کے درمیان جھگڑا ہے وہ کھلے عام طے ہوگا، بہادروں کی طرح۔ لیکن خود سے کہا، یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ کیا میں طوفانیہ کو جانتا ہوں؟ لیوی نے مطمئن انداز میں کہا، مجھے خوشی ہوئی صوفیہ کہ تم بات کو سمجھ گئے، میں تو ڈر رہا تھا اور اب بڑا اطمینان ہوا ہے۔ میں اپنے بھائی کو چاہتا ہوں، تاہم تمہاری باتوں پر یقین کرنے کے باوجود حقیقت ہے کہ رات اسے زہر دینے کی کوشش کی گئی۔ طبیعت اس کی پہلے ہی خراب تھی، اس لیے اس نے زیادہ کھایا نہیں، ورنہ بچنا مشکل تھا۔ بتاؤ بتاؤ، پورا واقعہ بتاؤ، صوفیہ نے بےتابی سے کہا۔ لیوی کے چہرے پر سیاہ عکسا آ گیا۔ اس نے کہنا شروع کیا، گزشتہ رات ڈیوی طوفانیہ کے کمرے کی طرف سے گزر رہا تھا۔ جولیا ہرن کے گوشت کا اسٹو پکا رہی تھی۔ طوفانیہ معمول کی طرح اپنے انکل دانیال کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ جولیا نے بڑے پیار سے ڈیوی کو بھائی کہہ کر بلایا اور ساتھ کھانے کی دعوت دی۔ لیوی رکا اور صوفیہ کی آنکھوں کو گھورتے ہوئے بولا، اس نے ڈیوی سے شکایت بھی کی کہ طوفانیہ ہر وقت انکل دانیال کے ساتھ رہتا ہے اور اس کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ میرا بھائی سیدھا سادہ زخمی کتے کی طرح اس کے چمکارنے میں آ گیا اور جولیا کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے ایک ہی پیالے سے ڈیوی کی پلیٹ میں اور اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالا اور کھانے پہ زور دیا۔ بھائی نے اخلاقاً تھوڑا سا منہ میں لے لیا
پھر وہ چلی گئی۔ لیوی نے صوفیہ کو غور سے دیکھا مگر وہ اب تک خاموش تھا۔ لیوی نے پھر کہنا شروع کیا۔ ڈیوی گھر آ کر سونے کے لیے لیٹ گیا، پھر یکایک پیٹ پکڑتا ہوا چیخ کر اٹھ بیٹھا۔ رابی راہب کو بلوایا، اس نے آتے ہی کہہ دیا ڈیوی کو زہر دیا گیا۔ اس نے کوئی دوا پلائی جس سے ڈیوی نے فوراً الٹی کر دی۔ جو کچھ کھایا تھا باہر نکل آیا اور ساتھ ہی خون بھی تھا۔ صوفیہ خوف اور نفرت سے اکڑ گیا۔ اس نے ہکلاتے ہوئے بولنے کی کوشش کی، لیکن تم نے کہا کہ جولیا نے بھی ڈیوی کے ساتھ بیٹھ کر وہی کھانا کھایا تھا۔ لیوی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں میں نے ڈیوی سے پوچھا تھا۔ جولیا کمرے سے باہر اور اندر آتی جاتی رہی۔ ہو سکتا ہے کسی وقت اس نے ڈیوی کے کھانے میں زہر ملا دیا ہو۔ صوفیہ نے سر جھکا لیا۔ سنو صوفیہ، لیوی نے کہا، جولیا نے اپنے آپ زہر نہیں دیا ہوگا جب تک طوفانیہ نے ایسا کرنے کو نہ کہا ہو۔ صوفیہ نے لیوی کی طرف دیکھے بغیر دھیمے لہجے میں کہا، کیا تم نہیں سمجھتے کہ جولیا نے طوفانیہ کو خوش کرنے کے لیے جوش میں آ کر خود ایسا کیا ہو؟ نہیں، اس نے طوفانیہ کے حکم پر ڈیوی کو زہر دیا ہے۔ صوفیہ کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو گئیں۔ یہ جھوٹ ہے، صوفیہ چلایا۔ سچ صرف یہ ہے کہ جولیا نے خود اپنی خواہش سے ڈیوی کو زہر دیا ہے۔ میں اس کی نیت جانتا ہوں۔ صوفیہ کھڑا ہو گیا اور غصے سے کانپنے لگا، آواز بھررائی، بالکل نہیں ڈرو کہ ڈیوی کے ساتھ پھر ایسی حرکت ہوگی، اور اب مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ لیوی کے جانے کے بعد دیر تک صوفیہ اسی طرح کھڑا کانپتا رہا۔ اس کے بعد اس نے اپنی اونی ٹوپی ٹھیک کی اور پچھلے دروازے سے نکل کر طوفانیہ کے ہاں چلا گیا۔ جولیا اس وقت اپنی ساس ارثیہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں نے صوفیہ کو کسی قدر حیرت سے دیکھا۔ ارثیہ نے تو شفقت کا اظہار کیا، لیکن جولیا کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ صوفیہ بلا سوچے سمجھے بے دھڑک جولیا سے مخاطب ہوا، تم نے زہر دے کر ڈیوی کو مارنے کی کوشش کی؟ ارثیہ نے تو حیرت سے منہ پھاڑ دیا، مگر جولیا جو زرد پڑتی ہوئی سفید ہو رہی تھی جرأت سے بولی، یہ جھوٹ ہے۔ صوفیہ غصے سے چلایا، یہ جھوٹ نہیں اور تم جانتی ہو۔ دیکھو جولیا، طوفانیہ کا جھگڑا چل رہا ہے ڈیوی سے، جسے تم نے اپنے طور سے چکانا چاہا ہے تو مذاق بن جائے گا اور لوگ تھو تھو کریں گے۔ میں طوفانیہ کو نہیں بتاؤں گا ورنہ وہ تمہیں مار ڈالے گا، لیکن اب کہ اگر تو نے ڈیوی کے خلاف کوئی کام کیا ہے تو تیرے شوہر کو تیرے تمام کرتوتوں کا علم ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ آیا۔ اس کے چھوٹے بھائی سب سو چکے تھے۔ وہ نرم گدے اور فر والے بستر پر لیٹا، لیکن نیند نہیں آئی۔ آنکھیں بند کیے جولیا کا کوئی تصور سامنے نہیں تھا، بلکہ باری باری یہی سوال اذیت دے رہا تھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ طوفانیہ کے کہنے پر ایسا کیا گیا ہو؟ باب نمبر 20۔ صوفیہ میں کوئی ایسی بات ضرور تھی جس سے طوفانیہ اندر ہی اندر نہایت خاموشی سے خوفزدہ رہتا تھا۔ ڈیوڈ کو مہم جوئی عزیز تھی، بشرطے کہ ہوشیاری اور رنگینی کے ساتھ عمل پذیر ہوئی ہو۔ بروس کو کسی شخص میں کوئی عیب نظر نہیں آتا تھا، اور گوریاں تو اپنے بھائی کی ہر حالت میں پرستش کرنے کو تیار رہتا تھا۔ لیکن صوفیہ کسی بھی نتیجے کو اچھا سمجھنے کے لیے تیار نہ تھا اگر اسے حاصل کرنے کا طریقہ غیر شریفانہ، غدارانہ اور برائی پر مبنی ہو۔ یہی وہ ڈٹے رہنے والی بات تھی جس سے صوفیہ اپنے جگری دوست طوفانیہ کو پریشان کیے رہتا تھا۔ غلط اور صحیح کے فرق کو سمجھنا اور یقین رکھنا، صرف نگاہوں سے اس یقین کا اظہار کر دینا طوفانیہ کے لیے غصے اور ندامت کا سبب بن جاتا۔ تاہم بہت سی باتوں کو وہ صوفیہ سے چھپا بھی نہیں سکتا تھا، اور اب جبکہ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ ڈیوی کو مار ڈالنا ضروری ہے تو یہ کام نہایت صفائی سے اور یقینی طور پر ہونا چاہیے، دشمنی کے طور پر نہیں بلکہ ضرورت کے تحت، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ لیکن جب وہ چاہتا کہ صوفیہ کو سب کچھ بتا دے، سمجھا دے، تو اسے دیکھتے ہی اس کی زبان گنگ ہو جاتی۔ ہر روز اپنے آپ سے کہتا، آج میں صوفیہ سے کہہ دوں گا کہ میں ڈیوی کو مار ڈالوں گا، لیکن ہر روز صوفیہ کو دیکھتے ہی اس کے ہونٹ ٹھنڈے پڑ جاتے اور منہ سے آواز تک نہ نکلتی۔ آخر ہمیشہ کی طرح اس نے فیصلہ کیا کہ براہ راست بات کرنے کے بجائے گھیر گھار کر ادھر ادھر کی باتوں کے ساتھ مدعا بیان کر دیا جائے۔ اور صوفیہ جو اندازہ لگا رہا تھا کہ طوفانیہ کوئی بہت ہی اہم بات کہنا چاہتا ہے مگر نہیں کہہ پا رہا، ڈر سا گیا۔ آخر ایک روز طوفانیہ نے یوں ہی کہہ دیا کہ چلو ذرا سیر کرائیں۔ صوفیہ نے سوچا کہ آج یہ ضرور بتا دے گا، لیکن اس کی طبیعت اتھل پتھل ہونے لگی اور وہ سمجھ نہیں پایا کہ اسے سکون مل رہا ہے یا اندیشہ ہو رہا ہے۔ دونوں اپنے اپنے گھوڑے پر سوار پہاڑی کی طرف چل دیے جو سرخ انگار ہو رہی تھی۔ آگے بڑھتے بڑھتے دونوں عربستان کی سرحد کے قریب پہنچ گئے۔ ایک چٹان کے نیچے پہنچ کر جہاں سایہ تھا، طوفانیہ اپنے مخصوص انداز میں صوفیہ کو دیکھ کر مسکرایا اور دونوں گھوڑے سے اتر کر زمین پر بیٹھ گئے۔ سامنے سفید تپتا ہوا صحرا تھا جہاں گرمی کی لہریں دیکھی جا سکتی تھیں۔ طوفانیہ نے چاول کی شراب کی بوتل نکالی، خود بھی پی اور صوفیہ کو بھی دی۔ آج وہ باتیں کرنے کے موڈ میں تھا، قہقہے بھی لگا رہا تھا اور شور بھی مچا رہا تھا۔ صوفیہ بھی مسکرانے لگا۔ آخر طوفانیہ نے کہا، چند دنوں بعد مجھے جارج نیکولائی کے پاس جانا ہوگا، چند مشوروں اور مطالبوں کے ساتھ۔ تم بھی میرے ساتھ چلو گے اور لیوی و بروس اور گوریاں بھی، تاکہ اسے محسوس ہو کہ ہمارے جنرل اہل بھی ہیں اور شریف بھی۔ لیکن میری غیر موجودگی میں یہاں کا نظم و نسق کون چلائے گا اور کون انہیں متحد رکھ سکے گا؟ تم جانتے ہو کہ ہماری قوم
کتنی گھبرائی ہوئی ہے، ایک دم سے بکھر جائے گی۔ یہی بڑا مسئلہ ہے جس پر ہمیں غور کرنا ہوگا۔ صوفیہ نے سکھ کا سانس لیا تو اتنی سی بات تھی۔ انکل دانیال اور تمہاری والدہ، اس نے کہا، دونوں تجربے کار ہیں اور عقل مند ہیں، اور پھر تمہاری بیوی خود بڑی چالاک اور پرعزم ہے۔ رابی راہب بھی ہے جو اپنی ڈیوٹی جانتا ہے۔ طوفانیہ کا چہرہ سیاہ پڑ گیا، آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ اس نے ہونٹ کو چبایا اور دوسری طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے بولا، رابی راہب، یہ ایک بڑی مصیبت ہے میرے لیے، میں اس پر اعتبار نہیں کرتا۔ راہبوں پر کون اعتبار کر سکتا ہے؟ میری عدم موجودگی میں یہ شخص میرے خلاف سازش کرے گا کیونکہ یہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، اور اس کے اپنے بھی عزائم ہیں۔ میں نہیں ہوں گا تو کون اسے جتائے گا کہ میں ناقابل تسخیر ہوں؟ ان روحانیوں کا جب اپنا مفاد ہوتا ہے تب یہ بہت سی باتیں بھول جاتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں۔ انکل دانیال صحیح توڑ ہوگا، صوفیہ نے سوچتے ہوئے کہا، یا پھر اسے بھی ساتھ لے چلو۔ طوفانیہ پھرتی سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور چٹان پر ہاتھ رکھ کر کسی قدر جھکتے ہوئے صوفیہ کی طرف پیٹ کیے بولا، روحانیوں کے بغیر اپنی قوم پر اعتبار بھی تو نہیں کیا جا سکتا، اور تم جانتے ہو کہ رابی راہب ڈیوی کو کس قدر چاہتا ہے۔ ایک دم سے کھلا خوف صوفیہ کے سامنے آ گیا۔ وہ اٹھ کر طوفانیہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور اونچی آواز میں بولا، تو پھر ڈیوی کو اپنے ساتھ لے چلو۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس سے نفرت کرتے ہو، لیکن وہ بے ضرر نوجوان ہے اور صرف تمہارا وفادار رہنا چاہتا ہے۔ تم کہو گے کہ وہ تم سے نفرت کرتا ہے، تو یہ بھی تمہاری وجہ سے کہ تم اس سے نفرت کرتے ہو۔ اسے موقع دو اور وفاداری ثابت کرنے دو۔ برادرانہ صلح صفائی کا اشارہ دے کے تو دیکھو۔ طوفانیہ نے زوردار قہقہا لگایا، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ بعض دشمنیاں خون کا حصہ ہوتی ہیں اور کبھی ان میں صلح صفائی نہیں ہو سکتی؟ جب میں ڈیوی کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ دشمن دکھائی دیتا ہے جس کا خاتمہ ضروری ہے۔ انکل دانیال کو بھی پتہ ہے۔ صوفیہ کے حلق میں جیسے پتھر کا گولا اٹک گیا ہو، جسے بڑی مشکل سے اس نے حلق میں اتارا اور دھیمے لہجے میں بولا، دانیال کوئی عقل کل نہیں ہے، گرچہ تم نے ہمیشہ اسے ایسا ہی سمجھا ہے، حالانکہ وہ فضول باتیں بھی کرتا ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ ایک قابل اور پر اثر آدمی اسی وقت بولتا ہے جب اسے کچھ کرنا ہوتا ہے۔ پھر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، یہی وجہ ہے کہ میں قابل نہیں ہوں، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ ڈیوی کو اگر کوئی نقصان پہنچا تو سب سے پہلے دانیال کو طیش آئے گا۔ طوفانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ صوفیہ نے اونچی آواز میں کہا، کوئی دشمنی ایسی نہیں ہے کہ صلح صفائی نہ ہو سکے، کوئی جلاپا ایسا نہیں ہے کہ جسے دور نہ کیا جا سکے، اور کوئی دشمن ایسا نہیں ہے کہ جسے دوست نہ بنایا جا سکے۔ طوفانیہ طیش میں آ گیا، لیکن صوفیہ نے محسوس کیا کہ اس کا غصہ خود اس کے لیے ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں اسے مزید ضائع نہیں کر سکتا، جو کچھ کرنا ہے بس کر ڈالنا ہے۔ صوفیہ نے اپنی کپ کپاہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا، اور کرنا کیا ہے؟ لیکن طوفانیہ نے فوراً جواب نہیں دیا۔ اس کی سانس اکھڑی اکھڑی تھی، جسے درست کرنے کے بعد اس نے نیچی آواز میں کہا، ڈیوی کو ہٹانا ہوگا۔ لیکن کس طرح؟ صوفیہ نے کہا۔ اسے جولیا کے ہاتھوں زہر دیے جانے والا واقعہ یاد آ گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور بڑی اذیت محسوس کی، لیکن طوفانیہ نے جب کوئی جواب نہ دیا تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے دوست کا چہرہ پتھر کی طرح سخت تھا۔ صوفیہ اپنے بھینچے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ بڑی مشکل سے مسکرایا، تم اسے مارو گے نہیں طوفانیہ؟ اور اب بھی طوفانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا تو صوفیہ چلا اٹھا، تم اپنے بھائی کو قتل نہیں کرو گے۔ دونوں دیر تک ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر طوفانیہ نے نرم لہجے میں ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیا تم میرے جگری دوست نہیں ہو؟ اور پھر دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ صوفیہ کا چہرہ پتھر کی طرح سخت ہو گیا، دل دھڑکنے لگا، بلکہ درد ہونے لگا دل میں۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں تمہارا جگری دوست ہوں، کون ہے جو جدا کر سکتا ہے؟ تم بھی نہیں۔ طوفانیہ پھر مسکرایا اور بغیر کچھ بولے گھوڑے پر سوار سرپٹ دوڑتا ہوا آگے نکل گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ صوفیہ اسے جاتا دیکھتا رہا، اور اب وہ اتنا کمزور ہو گیا کہ اسے چٹان کا سہارا لینا پڑا۔ آنکھیں بند کی، گھوڑے کی ٹاپیں سنائی دیں، پھر ایک دم ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ طوفانیہ واپس اپنے محل میں آ گیا، گوریاں کو تلاش کیا جس کا نشانہ کبھی چوکتا نہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے کہا، ڈیوی کہاں ہے؟ گوریاں تھا تو سیدھا سادہ ہی، لیکن جب اس نے طوفانیہ کے چہرے کو دیکھا تو مطلب سمجھ گیا۔ اس کا اپنا چہرہ کسی قدر زرد پڑ گیا۔ ڈیوی گھوڑے لے کر مشرق کی طرف گیا ہوا ہے، اس نے کہا، لیوی بھی ساتھ ہے۔ پہلے وہ اپنے خاص اسلحہ خانے گیا، بندوق اور کارتوس کی پیٹی اٹھائی، باہر آیا تو گوریاں بھی بندوق لیے تیار تھا۔ دونوں اپنے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور روانہ ہو گئے۔ کسی قدر آگے طوفانیہ اور کسی قدر پیچھے گوریاں گھوڑے کی پیٹھ پر سوار جا رہے تھے۔ طوفانیوں کو زیادہ کچھ بھائی سے کہنا نہیں تھا، وہ بھائی سے زیادہ اپنے سفید گھوڑے سے باتیں کرتا جا رہا تھا جو اس کے بھائی کی طرح وفادار اور جانباز تھا۔ صحرا کی خشک اور سخت زمین گھوڑے کی ٹاپوں سے بج اٹھی، دور سرخ پہاڑ نظر آ رہے تھے، فضا گرمی سے تپ رہی تھی، آسمان اور گہرا نیلا ہوتا جا رہا تھا۔ چلتے چلتے دونوں ایک وادی میں اتر گئے جہاں نخلستان تھا اور کھجور کے درختوں کے جھنڈ نظر آ رہے تھے۔ گھوڑے گردنیں جھکائے چل رہے تھے، وہیں ایک پتھر پر درختوں کے نیچے دونوں بھائی لیوی اور ڈیوی بیٹھے تھے۔ لیوی نے سب سے پہلے طوفانیہ اور گوریاں کو دیکھا
اور خوش ہو کر چلایا، پھر پھرتے سے اٹھ کر بازو ہلاتا ہوا ان کے قریب آیا، جبکہ ڈیوی آہستہ آہستہ ہی چلتا ہوا ان کی طرف بڑھا۔ لیوی نے مسکراتے ہوئے طوفانیہ کے گھوڑے کی لگام پکڑی اور سر اٹھاتے ہوئے بات کرنی چاہی کہ طوفانیہ کا چہرہ دیکھ کر بات حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ وہ اپنی جگہ جم کر رہ گیا جیسے اس نے کوئی جرم کیا ہو۔ طوفانیہ آگے بڑھا، گوریا نے بندوق میں گولی بھری اور وہ بھی آگے بڑھ گیا۔ طوفانیہ نے اپنی بندوق ہاتھ میں لے لی اور سیدھا ڈیوی کے پاس چلا گیا جو شاید انتظار ہی کر رہا تھا۔ طوفانیہ نے ڈیوی کو دیکھا اور دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے میں پیوست ہو گئیں۔ ڈیوی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کس لیے طوفانیہ یہاں آیا ہے۔ اس کا جسم نیلا پڑ گیا، جسم پیچھے کی طرف جھکا، ہونٹ بھیچے رہے اور گردن کے پاس ایک نیلی رگ پھڑک کر باہر آ گئی۔ گوریا قریب آ گیا، ڈیوی کو دیکھتے ہی اس کے اندر ہیجان سا ہوا اور اس نے گولی چلا دی۔ ماہر اتنا تھا کہ کسی کو مارنے کے لیے اس کی ایک گولی ہی کافی تھی، لیکن اس وقت اس کا ہاتھ کانپ گیا تھا اور گولی ڈیوی کے پیٹ میں لگی تھی۔ وہ پیٹ پکڑتا ہوا پیچھے گر گیا، انگلیاں خون میں ڈوب گئیں، وہ چلا بھی نہ سکا۔ کوشش کر کے دوہرا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ اب طوفانیہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ طوفانیہ نے گوریا کو غصے سے دیکھا اور آہستہ سے بڑبڑایا، بے وقوف کہیں کا، اور اپنی بندوق اٹھائی، رک کر سوتیلے بھائی کو دیکھا جو دوہرا ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔ سرخ چمکیلا خون انگلیوں سے بہتا ہوا زمین میں جذب ہو رہا تھا۔ دونوں نے آخری بار ایک دوسرے کو دیکھا۔ لیوی فاصلے پر کھڑا دیکھ رہا تھا، گوریا سر جھکائے کھڑا تھا۔ یہ سب پتھر کے مجسمے لگ رہے تھے۔ ڈیوی کی آنکھیں پتھرائی جا رہی تھیں، خون کے بلبلے ہونٹوں پر نمودار ہوئے، ایک نتنے سے بھی خون بہہ نکلا، ہاتھ خون میں بھیگے ہوئے سرخ ہو رہے تھے، پھر بھی وہ طوفانیہ ہی کو دیکھے جا رہا تھا۔ طوفانیہ نے بندوق اٹھائی، نشانہ لیا اور گولی ڈیوڈ کے دل میں اتار دی۔ بغیر آواز کے وہ منہ کے بل گر گیا، آنکھیں کھلی اور پتسائی ہوئی جیسے اب بھی طوفانیہ کو دیکھ رہی ہوں۔ طوفانیہ نے گھوڑے کو موڑا، گھوڑے نے نتنا پھڑپڑایا جیسے خون کی بو اس کو بری لگی ہو۔ گوریا نے بھی گھوڑے کو موڑا، اسے متلی آنے لگی۔ طوفانیہ لیوی کے پاس آ کر رک گیا، نیچے دیکھا، لیوی نے بھی اسے بغیر خوف زدہ ہوتے ہوئے دیکھا اور بولا، کیا مجھے بھی مرنا ہوگا؟ طوفانیہ خاصی دیر خاموش رہنے کے بعد آہستہ سے بولا، میرے پیچھے آؤ۔ طوفانیہ نے گھوڑا آگے بڑھایا، گوریا بھی ساتھ ہو لیا۔ لیوی بھی گھوڑے پر سوار ہوا، اپنے گھوڑوں کو آواز دی۔ گھوڑے ایک قطار میں ہوئے اور پھر لیوی کے ساتھ ڈیوی کی لاش کے گرد ایک بڑا سا چکر لگا کر روانہ ہو گئے۔